عزیز لسنرز، آج ہم اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ سننے اور پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں لویزا اور میر ہادی کی لو سٹوری کمپلیٹ ہو جائے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور وہ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا تو آپ اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ کو کسی اور ناول کو سننا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ 2 سال بعد کی بات ہے۔ زارون، لیٹ ہو رہے ہو تم، جلدی آؤ ورنہ اب میں تھپڑ لگا دوں گی تمہیں، لویزا نے غصے سے کہا تو وہ پینٹ پہن کر اب لویزا کے دوڑیں لگوا رہا تھا، مگر کسی صورت میں اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ بولا، ماما میں تو دادا جان کے کمرے میں بھاگ جاؤں گا۔ زارون نے توتلی زبان میں اطمینان سے کہا تو وہ بولی، ہاں دادا جان اور بڑے دادا جان نے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے تمہیں، نہیں تو 1 سیکنڈ میں تمہارے مزاج درست کر دوں۔ وہ غصے سے بولی تھی مگر وہ شرارتی تو سیکنڈ میں دادی کے کمرے میں بھاگ چکا تھا۔ لویزا کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ زارون 3 سال اور 2 ماہ کا ہو چکا تھا اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اسے مونٹیسری میں بھیجا جانے لگا تھا۔ زارون بے حد ذہین بچا تھا، شاید ذہانت میں وہ بالکل اپنے بابا پر گیا تھا۔ لویزا بڑی شان سے بالکل نڈر ہو کر حویلی میں رہی تھی اور اب تک حویلی کی کئی فرسودہ روایات کو مکمل ختم کر چکی تھی، بلکہ پرائیویٹ طور پر ہی صحیح وہ اپنا گریجویشن بھی مکمل کر چکی تھی۔ زارون بھی بہت شرارتی تھا اور جب سے مونٹیسری جانے لگا تھا اکثر سر درد کی شکایت کرتا تھا۔ لویزا کو لگتا تھا کہ وہ اسکول نہ جانے کے بہانے بنا رہا ہے، مگر 2 راتوں سے وہ ساری رات روتا رہا تھا۔ پھر جب روتے ہوئے یہ کہا کہ ماما میرے سر میں درد ہے اور سویا نہیں جا رہا تو لویزا کا دل بیٹھ گیا۔ پھر وہ فوراً اٹھ کر اسے میڈیسن دینے بیٹھ گئی تھی۔ جاتی سردی کے بعد موسم کافی گرم ہو چکا تھا۔ لویزا ممتاز بیگم کے کمرے میں آئی تو وہ ممتاز بیگم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں نا امی، یہ بہت تنگ کرنے لگ گیا ہے اب، لویزا اسے زبردستی شرٹ پہناتی بولی تھی۔ تو ہاں نا، اپنے بابا پر گیا ہے، وہ بھی شرٹ پہنتے ہوئے یوں ہی تنگ کیا کرتا تھا مجھے۔ ممتاز بیگم کے لہجے میں ممتا کی مٹھاس تھی اور ترسی آنکھوں میں دنیا جہان کا درد سمٹ آیا کہ لویزا کو اپنی نگاہیں چرانی پڑی۔ چلو زارون اٹھو، افضل کاکا ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، ہری آپ۔ لویزا نے جلدی سے اسے شرٹ پہنائی تو ممتاز بیگم بولی، لویزا جانے دو اسے، خود ہی چلا جائے گا، میرا بچہ تو شیر ہے نا؟ ممتاز بیگم نے زارون کے صدقے والی جاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں امی، کدھر؟ باہر جا کر یہ میکس سے کھیلنے لگے گا، مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے برتن کا پتہ ہوتا ہے تو۔ لویزا نے کہا تو زارون دانت نکالنے لگ پڑا جیسے اس کی تعریف کی گئی ہو۔ پھر لویزا اسے لیے باہر آئی اور افضل کاکا کے ساتھ اس نے اسکول روانہ کر دیا اسے۔ رانا میر ہاشم اور میر دراب نے تو کافی احتجاج کیا تھا کہ اسے ابھی سے اتنے چھوٹے بچے کو اسکول بھیجنے کی کیا تک ہے، مگر لویزا نے انہیں یہ بول کر ایگری کر لیا کہ یہ اسکول سسٹم نہیں ہوتا جہاں بچوں کو بھاری بھرکم سلیبس پڑھنا اور لکھنا پڑتا ہے۔ مونٹیسری سسٹم اسکول میں بس بچے کو مختلف ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی ہیں اور مینرز اور ایٹیکیٹس سکھائے جاتے ہیں۔ گھر کے کچھ ضروری کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور اب اس نے اجالا کی 3 ماہ کی گڑیا کی طبیعت خراب تھی اور فون کر کے اس نے اس کی خیریت دریافت کرنی تھی۔ سو اس نے فون ملایا اور اجالا سے بات کرتی رہی۔ ابھی زارون کو مونٹیسری گئے ہوئے 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب بختاور بے تحاشا گھبرائی سی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بختاپی، سب خیریت ہے؟ لویزا، وہ زارون اسکول میں بے ہوش ہو چکا ہے، پرنسپل صاحب نے فون کیا تھا۔ بختاور کے الفاظ تھے کہ بم جو لویزا کے سر پر پھوٹے تھے۔ فون وہیں پھینک کر وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اسے اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ سر پر شال اوڑھنی ہے یا پاؤں میں جوتا پہننا ہے، یہ بھی ممتاز بیگم نے بھاگتے دوڑتے اسے پہنائے تھے۔ لویزا، ممتاز بیگم بختاور مونٹیسری پہنچے تو زارون پرنسپل صاحب کے آفس میں ہی تھا اور اب نڈھال سا ہوش میں تھا۔ پرنسپل نے جلد ہی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ لویزا نے زارون کو گود میں بھرا اور پوچھا، کیا ہوا ڈاکٹر میرے بچے کو؟ دیکھیے آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، اس کی صحت کا خیال رکھیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ کہا تو ان کی جان میں جان آئی تھی اور پھر وہ زارون کو لیے حویلی واپس آ گئے تھے، اور اس کے بعد سے وہ سبھی زارون کا بے تحاشا خیال رکھنے لگے تھے۔ میر ہادی بیلکونی میں کھڑا گرم کافی کی تلخیاں اپنے اندر انڈیلتا زارون کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 3 سال ہو چکے تھے اسے یہ وقت کاٹتے ہوئے، مگر اس ظالم لڑکی کو اس پر ترس نہ آیا تھا ابھی تک۔
امریکہ میں مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے آس پاس کے سبھی لوگوں سے اس کی اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر وہ وہاں کے تمام حالات سے باخبر تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زمرد اس کا سب کچھ ہتھیانے کے چکروں میں سیاست میں اس کے باپ دادا کی ساکھ بری طرح خراب کر رہا تھا۔ ان 2 سال میں بھی وہ 2 بار زارون کی برتھ ڈے پر اسے ملنے گیا تھا۔ اب تو وہ اپنے بابا کے پاس آنے کا تقاضا کرنے لگا تھا، اور اب تو بہت ہی زیادہ ضد بھی کرنے لگا تھا، مگر ہادی بڑی خوبصورتی سے اسے اور اب تک ان سب کو ٹالتا آیا تھا۔ مگر ممتاز بیگم سبھی کو جانتی تھی کہ وہ کیوں ان سے دور، اپنی اولاد سے دور سمندر پار بیٹھا ہے۔ ابھی فی الحال اسے جس چیز نے پریشان کر رکھا تھا وہ زارون کی مسلسل بگڑتی طبیعت ہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائے، مگر جانے کیوں اس کا دل بے چین سا تھا ان دنوں، بے تحاشا بے چین اور بے سکون۔ اسے ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، ایک خدشہ تھا جیسے کوئی بچھڑنے والا ہو، جیسے کوئی بہت اپنا تکلیف میں ہو۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے تمام دھڑکے اور تمام خدشے سچ ثابت ہو گئے۔ اسے ایک ایسی خبر سننے کو ملی تھی کہ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وفا کی لاج میں اس کو منا لیتے تو اچھا تھا، وفا کی لاج میں اس کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ لفیزہ کچن میں زارون کے لیے اس کی فرمائش پر ڈونٹس بنا رہی تھی۔ ممتاز بیگم اور اماں سائیں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بختاور اماں سائیں کے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی تھی۔ میر ہاشم اور میر دراب اپنی پارٹی کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے۔ زارون پچھلے لان میں افضل اور میکس کے ساتھ کھیل رہا تھا، جب کھیلتے کھیلتے اچانک ایک چیخ مار کر وہ بے ہوش سا ہو کر نیچے گر گیا۔ افضل اسے دیکھ کر بری طرح گھبرایا اور اندر جا کر اطلاع دی تھی۔ ممتاز بیگم اور سبھی وہاں گھبرا گئی تھی۔ لویزہ بھی سب کچھ چھاڑ کر باہر کی جانب بھاگی اور زارون کے قریب بیٹھ کر اس کو گود میں اٹھایا تھا۔ زارون، پلیز ٹاک ٹو می بیٹا، زارون۔ افضل کاکا گاڑی نکالی، جلدی کریں، زارون کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ زارون جب ہوش میں نہیں آیا تو لویزہ نے چلا کر افضل کو کہا اور افضل سر ہلاتا بیرونی جانب چلا گیا۔ لویزہ نے زارون کو گود میں اٹھایا اور بختاور نے میر دراب کو اطلاع دی تھی۔ ممتاز بیگم، بختاور اور لویزہ اسے لیے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ لویزہ نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ کافی دیر سے زارون ایمرجنسی روم میں تھا اور اس کے کافی سارے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ اس کی پچھلے دنوں کی سچویشن کے مطابق اس کا سی ٹی اسکین بھی کیا گیا تھا۔ وہ تینوں اب دعائیں مانگ رہی تھی اس کی صحت کے لیے۔ کافی گھنٹے بیت چکے تھے اور میر ہادی مسلسل ممتاز بیگم سے ٹچ میں تھا اور ادھر ہی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اس کی بیماری کو ڈھنگ سے نہیں سمجھ رہے تھے اور نہ ہی کچھ بتا رہے تھے۔ ہاں، مگر ان کے چہرے پر ڈر ضرور تھا۔ رات تک رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور ان کے آنے سے ہاسپٹل میں غیر معمولی سی افراتفری بھی پھیل چکی تھی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلے تھے اور ان کے قریب آئے تو میر دراب نے رعبدار آواز میں ان سے کہا، ڈاکٹر، اب آپ لوگ کچھ بتائیں گے بھی کہ نہیں کہ میرے پوتے کو آخر ہوا گیا ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، بچے کی باقی ساری رپورٹس تو بالکل نارمل ہیں اور وہ میڈیسنز کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہا ہے، مگر کیا ڈاکٹر؟ جلدی بتائیے مجھے۔ لویزہ بے چین سے ہو کر سامنے آئی تو ڈاکٹر نے کہا، وہ رانا صاحب، بچے کو برین ٹیومر ہے، جو کہ ہے تو ابتدائی سٹیج پر، مگر اور یہ خبر تھی یا پگھلا ہوا سیسا جو کہ لویزہ کے کانوں میں ڈالا گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اپنی بات پوری کرتا، لویزہ بے ہوش ہو کر فرش پر جھٹکے سے گر پڑی تھی۔ ممتاز بیگم لویزہ کو سنبھالنے کے لیے لپکی تو ڈاکٹر بھی گھبرا گیا اور ممتاز بیگم اور بختاور بلند آواز میں رونے لگی۔ اتنی اچانک یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ لویزہ کو جنرل روم میں لے جا کر ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔ اس کا بی پی بری طرح لو ہوا تھا۔ شاید مزید صدمے برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی اس کی چھوٹی سی جان میں، تبھی تو وہ غم سے یوں نڈھال ہوئی تھی۔ رانا میر ہادی پر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری تھی، تبھی یوں تڑپ تڑپ کر وہ رو پڑا تھا، مگر بدقسمتی سے اب بھی اپنے وعدے اور اپنی قسم کا وہ پابند تھا اور اس انتظار میں ہی تھا کہ شاید وہ بے رحم ظالم لڑکی کو ایک شوہر پر نہ صحیح ایک باپ پر ہی ترس آ جائے۔ تمہیں نہیں ہے میری شدتوں کا اندازہ، تمہیں نہیں ہے میری شدتوں کا اندازہ، کسی بھی سمت سے مجھ کو ذرا پکار کے تو دیکھ۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور آج رات کو زارون کو انڈر آبزرویشن ہی رکھا جانے والا تھا۔ بختاور، رانا میر ہاشم گھر واپس چلے گئے تھے، جبکہ رانا میر دراب، ممتاز بیگم اور افضل ہاسپٹل میں ہی رکے تھے۔ ممتاز بیگم لویزہ کے سرہانے بیٹھی تھی جب ان کا فون بجا۔ انہوں نے نمبر دیکھا تو میر ہادی کا تھا
انہوں نے بوجھل دل سے فون یس کر کے کان کو لگایا اور بولے، میر ہادی، خدا کے لیے لوٹ آؤ میرے بچے، تمہارے بیٹے کو اور تمہاری بیوی کی سخت ضرورت ہے۔ ممتاز بیگم نے فوراً ہی اس کے سامنے دہائی دی تھی، امی سائیں، آپ اپنی بہو کو کہیں نا، بس ایک مرتبہ مجھے اس وعدے، اس قسم سے رہائی دے دے، خدا کے لیے اب تو وہ مجھے پر ترس کھائے۔ میر ہادی بھی آنسو پیتا بوجھل لہجے میں بولا تو ممتاز بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میر ہادی، وہ خود کہاں ہوش میں ہے؟ بچے کی تکلیف کے صدمے نے ایک ماں کو بھی توڑ دیا ہے۔ ممتاز بیگم نے کہا تو میر ہادی کے رہے سہے حوصلے بھی جواب دینے لگے۔ تبھی اس نے بے چین ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ لویزا حویلی کے کچن میں زارون کے لیے دودھ بنا رہی تھی جب کھلی کھڑکی میں سے دودھ بناتے اس نے باہر حویلی کے لان میں دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت ہرا بھرا منظر تھا وہ، مگر لان کے بیچوں بیچ ایک چارپائی رکھی تھی اور اس پر ایک نو مولود بچہ سفید بچھائی میں لپٹا رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز نے لویزا کو بے چین کیا تھا۔ وہ باہر آ کر اس بچے کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی، تبھی ایک چیل آئی اور اس بچے کو اٹھا کر دور آسمانوں میں لے گئی۔ نہیں، واپس لاؤ اسے، میر ہادی، کوئی ہے؟ میرے بچے کو واپس لاؤ، وہ لے گئے میرے بچے کو۔ لویزا کی چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح حویلی میں بھاگ رہی تھی اور چیخ کر رو کر اس کا گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ اس کے چیخنے پر ممتاز بیگم بھی بے تحاشا چونکی تھی۔ تہجد کا وقت تھا اور رات کے 3 بج رہے تھے اور لویزا کی دبی دبی چیخیں ہاسپٹل کے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کوئی ہے؟ واپس لاؤ میر ہادی، میرا بچہ واپس لاؤ، خدا کے لیے۔ وہ شاید کسی بہت ہی بھیانک اور ڈرانے خواب کے زیر اثر تھی، تبھی پسینے میں سر تپیر نہائی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لیزا بیٹے، اٹھو۔ ممتاز بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ کافی دیر بعد کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو ممتاز بیگم کے سینے سے لگ کر پھر سے رو پڑی تھی۔ امی، میرا بچہ مجھ سے دور تو نہیں جائے گا نا؟ امی، میرا زارون۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اس ماں سے کیا پوچھتی ہو بیٹی، جس کا بچہ خود اس سے دور ہو؟ ممتاز بیگم نے اس پر نہ صرف طنز کیا اور نہ کوئی طعنہ دیا، بلکہ اپنی تکلیف ضرور بیان کی تھی۔ لویزا کے لیے بھی یہ اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ ممتاز بیگم اس سے الگ ہو کر اپنے آنسو چھپاتے باہر گئی تھی۔ لویزا نے کانپتے ہاتھوں سے 3 سال بعد آخرکار اس شخص کا نمبر ملایا تھا، جو کہ آدھی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا، مگر سامنے شکوہ بھری خاموشی تھی۔ میر ہادی، واپس آ جائیں نا آپ۔ لویزا نے بس اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ادھر وہ جو سالوں سے ہی اپنا بیگ پیک کیے بیٹھا تھا، اس 3 سیکنڈ کی فون کال کے انتظار میں وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ لویزا تو شاید اپنی ہچکیوں پر بھی قابو نہ پا سکی تھی، تبھی اس نے فون کٹ کر لیا تھا۔ مگر میر ہادی کو اب جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا، بہت زیادہ جلد۔ ہے میرا بیبی، کیسا ہے؟ لویزا نے زارون کو ماتھا چوم کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ننھے گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج ان لوگوں کو ایڈمٹ ہوئے 3را دن تھا۔ وہ کافی کمزور بھی تھا، تبھی تو اس کی ٹریٹمنٹ جاری تھی۔ I'm fine ماما، why are you crying؟ زارون کو لویزا کے مسلسل آنسو بہانے سے حیرت ہوئی تھی۔ وہ بولی، No, I'm not crying my baby، میں رو تو نہیں رہی۔ لویزا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ماما، مجھے کیا ہوا ہے؟ ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ زارون نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ارے میرے بریو بیبی کو ہلکا سا ٹمپریچر ہوا تھا نا، بس جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ اینڈ یو نو واٹ، زارون بیبی کے لیے ماما کے پاس ایک بگ سرپرائز بھی ہے۔ لویزا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زارون کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واٹ ماما؟ نو، ابھی بتا دی تو سرپرائز کیسا ہے پھر؟ لویزا نے زارون کی چھوٹی سی ناک دبائی تو اس نے بڑا سا کیوٹ سا منہ بنایا۔ پھر لویزا نے زارون کو گود میں بھرا اور سٹوری سناتی رہی تو جلد ہی پھر سے گہری نیند سو گیا۔ لویزا اپنی آنکھیں صاف کرتی روم سے باہر آئی تھی تو ممتاز بیگم کی بھی صدمے سے طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ تبھی میر دراب انہیں گھر لے جا چکے تھے۔ اب لویزا، علی، اجالا، میر دراب اور بختاور تھے ہاسپٹل میں۔ وہ باہر آئی تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی اسے۔ کافی سال بعد ظفر اور ممتاز بیگم، لویزا کی پھپھو، اس کے سامنے کھڑی تھی اور ایک اور لڑکی بھی ساتھ تھی ان کی، جس کی گود میں تقریباً 1.5 سال کا بچہ تھا، جو یقیناً نوین ظفر کی بیوی تھی۔ وہ کافی دیر پھپھو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر نوین اور اس چھوٹے سے کیوٹو سے بھی ملی جو اپنی گول گول آنکھوں سے لویزا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نوین بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔
ویسے تو ہمیں تمہیں ملنے سے بہت سختی سے منع کیا گیا تھا، اسی لیے اتنے سال تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم غریب اتنے بڑے لوگوں سے الجھنے کے قابل نہیں تھے۔ مگر ایک ضروری بات تھی جو میں اور ظفر تمہیں بتانا چاہتے تھے، جسے سن کر شاید تمہاری زندگی کے اتنے قیمتی سال اتنی اذیت میں نہ گزرتے۔ ممتاز بیگم نے کہا تو لویزہ نے اذیت سے اپنے لب کاٹے، جبکہ آلیان نے بری طرح نگاہیں چرائی تھی۔ مگر اب تمہارے بچے کی طبیعت کا سنا تو خود کو روک نہیں پائے۔ کیسی طبیعت ہے اب ہمارے بچے کی؟ وہ ٹھیک نہیں ہے پھوپھو، میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لویزہ نے بے بسی سے کہا۔ زارون کے بابا کہاں ہیں لویزہ؟ وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ امریکہ میں ہیں پھوپھو، اور ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ لویزہ بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کے الفاظ اور کچھ ڈھکی چھپی بات ممتاز بیگم کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ لویزہ بیٹے، افسوس کے ساتھ تمہیں بتاتی چلوں کہ تم نے اتنے سال اپنے شوہر کو اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں، کیونکہ لویزہ تمہارے بابا نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ ان کی تو میجر ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی۔ لویزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ممتاز بیگم کو دیکھتی رہی، اور وہ ان سب کو اس تلخ حقیقت سے آگاہ کرتی رہی جس نے ان کی زندگی بخیر کر رکھتی تھی۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے لویزہ کہ کیا تم اپنے بابا کو جانتی نہیں تھی؟ کیا وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ خودکشی جیسا کبھی عمل کر گزرتے، یا تم ایسا لگا کہ انہیں تم پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا سوچ کر تم اتنے سال اس غلط فہمی میں جیتی رہی کہ تمہارے بابا نے خودکشی کی ہے؟ ممتاز بیگم کے لہجے میں افسوس بھی تھا اور دکھ بھی، اور لویزہ تو سر جھکائے خالی ذہن کے ساتھ یوں اپنی ہتھیلیوں کو گھور رہی تھی جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ لویزہ کو تو اس وقت دل سورج کی طرح سینے میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ دیواروں سے سر پھوڑے اور مر ہی جائے۔ تبھی بے تحاشا غم سہتے وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو کر ممتاز بیگم کی گود میں گر گئی تھی۔ اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اجالا ممتاز بیگم اور بختاور اس کے اوپر جھکی اسے پکار رہی تھی، اور نوین اس کے ہاتھ سہلا رہی تھی۔ تبھی کوریڈور سے آتی بھاری بوٹوں کی دھمک سے سبھی آنے والے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح بلیک پینٹ کوٹ میں بکھرے سے بالوں اور ہلکی داڑھی کے ساتھ وہ بے حد خوبرو اور ہینڈسم رانا میر ہادی تیزی سے اندر داخل ہو کر سب کے دل دھڑکا گیا تھا، اور آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا منظر نگاہوں نے دیکھا اس سے دل کو بری طرح دھچکا سا لگا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بڑے حق سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور جلدی سے اسے ایمرجنسی میں لے کر چلا گیا۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے میر ہادی نے اس کا چہرہ دیکھا جو اب گلاب کی طرح مرجھایا ہوا تھا۔ نمٹ لوں گا تم سے میری جان، ذرا سا جھک کر اس کے کان میں بولا اور روم سے باہر نکل آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ جاری کر دی تھی۔ ڈاکٹرز نے جب اسے بتایا کہ لویزہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے تو رانا میر ہادی کے دل نے پسلیوں سے اپنا سر پٹخا تھا۔ وہ پھر زارون کے روم میں گیا جہاں وہ میٹھی سی نیند سو رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کیا، اور ابھی وہ ڈسٹرب نہ ہو تبھی وہ باہر چلا آیا۔ باہر ان سب سے سلام دعا کر کے وہ ادھر ہی بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ ممتاز بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آنٹی؟ ایک تیکھی نظر پاس کھڑے شخص پر ڈالی، مگر اس کے پیروں میں کھڑے بچے نے اسے مخاطب کیا، پاپا؟ حیدر کیا بات ہے بیٹا؟ نوین دیکھو شاید سے بھوک لگی ہوگی۔ ظفر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر رانا میر ہادی کے قریب ہی بینچ پر بیٹھ گیا اور نوین کے ہاتھ سے فیڈر تھام کر حیدر کے منہ میں ڈال دیا۔ میر ہادی جو کہ حیرت سے ظفر کو دیکھ رہا تھا، ظفر نے اسے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور میں آپ سے سابقہ رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ لویزہ میر ہادی کو سچائی بتا کر اپنی ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ اس دن شاپنگ مال میں بھی میں اسے سچائی بتانے والا تھا، مگر وہ میر ہادی کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ تو میر ہادی نے کہا، آئی ایم سوری۔ نہیں، آپ سوری کیوں کہہ رہے ہیں، بلکہ آئی ایم سوری کہ ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور میں نے تو وہی کیا نا۔ شروع دن سے اگر اسے سچائی بتا دیتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ دونوں آج دل کھول کر بول رہے تھے، جبکہ باقی سب حیرت سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ رانا میر ہادی جو ڈائریکٹ ہاسپٹل چلا آیا تھا، اب تمام حویلی والے اس کے آنے کا سن کر ہاسپٹل چلے آئے تھے۔ ممتاز بیگم اور اماں سائیں کافی دیر اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ زارون جب نیند سے جاگا تھا اور اپنے سامنے میر ہادی کو مسکراتے بیٹھے دیکھ کر وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بابا آپ؟ ہے چیم، کیسے ہو یار؟
میر ہادی نے بھی خوشی سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ یس، تبھی تو ماما بول رہی تھی نا کہ زارون میر ہادی کے لیے سرپرائز ہے۔ زارون نے میر ہادی کا منہ چوما تو وہ گہرا مسکرایا۔ ہاں بالکل، تو کیسا لگا تمہیں یہ سرپرائز؟ ہاں، میر ہادی نے اس کے گھنے سیاہ بال بگاڑتے ہوئے پوچھا تو بولا بہت اچھا۔ زارون پھر اس کی گردن میں جھول گیا تھا اور پھر بولا بٹ بابا یو نو وٹ، ماما مجھے گھر واپس نہیں لے جا رہی، یہاں بہت ڈرٹی پلیس ہے اور مجھے گھر جانا ہے۔ زارون نے برا سا منہ بنایا تو بولا ڈن بیٹا، بابا آج ہی اپنے زارون کو گھر واپس لے جائیں گے۔ سچی بابا؟ زارون نے زور سے کلیپنگ کرنا شروع کر دی تھی تو میر ہادی ہنس پڑا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر لے آیا۔ یہ لو چیمپ، دادا جان کے ساتھ گھر چلو، میں ماما کو لے کر آتا ہوں۔ میر ہادی نے زارون کو میر ہاشم کی گود میں تھمایا اور آج اتنے دنوں کے بعد سبھی کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ ممتاز بیگم، ظفر اور نوین سب سے مل کر جا چکے تھے۔ جب ہادی نے زارون اور لویزہ کے ڈسچارج کی خبر سنائی تھی تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اجالا کی گڑیا رونے لگی تو وہ اور آلیان بھی دوبارہ حویلی آنے کا بول کر گھر لوٹ گئے۔ وہ سبھی زارون کو لے کر حویلی کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ میر ہادی ڈاکٹر سے بات کرتا روم میں داخل ہوا جہاں لویزہ دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ دیکھیے رانا صاحب، کافی ویک ہے آپ کی مسز، اور لگتا ہے کہ کچھ دنوں سے ڈائٹ کا بھی صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا۔ شدید ڈپریشن اور سٹریس لیا ہے انہوں نے بیبی کا۔ آپ ان کا خیال رکھیے گا اور اگر لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے جائیے، مگر کل بھی ایک ٹرپ ضرور لگوا جی گا۔ ابھی ہم کنولا وغیرہ لگا رہنے دیتے ہیں، کل اتار دیں گے۔ ڈاکٹر ساری ڈیٹیلز بتا کر باہر جا چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس دشمن جہاں کے قریب آیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کس چیز کا ڈپریشن ہوا تھا، اسی لیے تو سچائی سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اس نے چاہتا تو بہت پہلے اسے کسی بھی ذریعے سے بتا کر حقیقت سے روشناس کروا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جانتا جو تھا کہ اس کی چھوٹی سی جان یہ سچائی برداشت نہیں کر پائے گی۔ خود دن رات پل پل تکلیف جھیلی، محبت کے حصے میں آیا ہر غم بڑی شان و شوکت سے اس نے برداشت کیا تھا تاکہ لویزہ کو کوئی احساس ندامت نہ ہو، مگر اب تو اسے سچائی معلوم ہو چکی تھی اور زارون کی وجہ سے بھی وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ میر ہادی نے قریب آگر اسے باہوں میں بھرا تو اتنے عرصے بعد وہ دل آویز، دل فریب، مہکتا پر لطف لمس روح تک اتارنے کو ملا تھا۔ میر ہادی کے رگوں پہ میں ایک سکون اور سرور سا دوڑ چلا تھا۔ اس نے لا کر لویزہ کو گاڑی میں نرمی سے لٹایا اور خود گاڑی ڈرائیونگ کر کے حویلی تک لے آیا تھا۔ حویلی کے پچھلے لان میں گاڑی لا کر اس نے کھڑی کی اور پھر لویزہ کو بازو میں بھر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اسے لے جا کر بیڈ پر نرمی سے لٹایا اور خود اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے بغور دیکھا۔ اب کمرے میں رانا میر ہادی تھا اور اس دیوانی کی ایلو ویرا جان۔ بہت کڑوی ہو یار تم، ویسے تمہارے عشق کی اس کڑواہٹ نے میری رگ رگ میں زہر بھر کر مجھے کسی قابل چھوڑا ہی نہیں۔ دیکھو تو کیسا تڑپتا پھر رہا ہے یہ دیوانہ۔ میر ہادی نے بکھرے سے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے اور پھر وہ کافی دیر تک اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا اور پھر خود پر ضبط کھوتا بہت بے اختیار ہو کر اس نے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اتنے عرصے بعد اس کے قرب نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھی جب وہ خود کو سیراب کرتے ہوئے دو آنسو ٹوٹ کر لویزہ کے چہرے پر گر پڑے تھے۔ اتنی نیند میں بھی اس نے یہ لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کیا تھا۔ میر ہادی اپنے جذباتوں کے طوفان پر باندھا نرمی سے مگر تیزی سے پیچھے ہٹا تھا اور پھر اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گھس گیا تھا۔ اس کے واش روم میں جانے کے بعد لویزہ بھی بے اختیار اٹھی تھی۔ اس کے ذرا سے ہوش ٹھکانے آئے تو خود کو اس نے اپنے ہی روم میں پا کر اور سب سے بڑھ کر اپنے لبوں پر اور اس پاگل لمس اور اس دیوانگی سے بھرپور چون کو پا کر وہ بے یقین سی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹاول سے بال رگڑتا باہر نکلا تھا۔ لویزہ بے یقینی سے اس کو دیکھے گئی جیسے یہ اس کا تصور اور خیال ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اس کی یہ بے یقینی والی کیفیت اچھی طرح سمجھ چکا تھا مگر اپنے کام میں مصروف رہا۔ تبھی دروازہ کھول کر زارون اندر داخل ہوا اور پکار اٹھا، بابا جانی! وہ بھاگ کر آ کر میر ہادی سے لپٹا تھا اور میر ہادی نے برش رکھ کر اسے گود میں بھر کر خود کے سینے سے لگا لیا تھا۔ لویزہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا اور اب جب میر ہادی نے مسلسل اسے خود کو دیکھتے پا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو لویزہ نے آنکھیں پھیر لی تھی۔
لویزا یوں ہی بے جان سی بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس نے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رانا میر ہادی ان لوگوں کو ہاسپٹل سے کیوں واپس لایا، ڈاکٹرز نے زارون کے متعلق کیا کہا ہے اور اس کا علاج آگے کیسے ہوگا۔ ہاں، مگر اس کے آنے سے یہ ضرور ہوا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو اور ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہو، جیسے ہر غم، فکر، مصیبت اور پریشانی دور ہو گئی تھی۔ لویزا نے نروٹھے پن سے اپنے بیٹے کو گھورا تھا جو اپنے بابا کی موجودگی میں اسے ذرا کم ہی لفٹ کروا رہا تھا۔ وہ میر ہادی سے باتوں میں اس قدر مگن تھا کہ ایک مرتبہ بھی جیسے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ پر کنولا بھی لگا ہوا تھا۔ عام دنوں میں جیسے پہلے دن ہوتے تھے تو زارون اس کا دماغ کھا جاتا تھا یہ پوچھ کر کہ اسے کیا ہوا ہے اور وہ کیوں لیٹی ہے اور اس کے ہاتھ پر کیا لگا ہے، مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہو تب نہ، اور یہی بات لویزا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بابا، آپ مجھے اور ماما کو گھمانے لے جائیں گے نا؟ زارون نے تو آتے ساتھ ہی اپنے فرمائشی پروگرام شروع کر دیا تھا۔ میر ہادی نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور کن اکھیوں سے اس دشمن جاں کو بھی دیکھا تھا جو بری طرح بیٹھی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ یس، چلو جیم، آپ دادو کے پاس جاؤ، میں بس ابھی آتا ہوں، ویسے بھی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ ریسٹ کریں گی۔ میر ہادی نے کہا تو زارون نے چونک کر پوچھا، ماما آپ کو کیا ہوا؟ فائنلی اسے ماما کا خیال آ ہی گیا تھا۔ لویزا نے جھنجھلا کر کہا، شکر ہے کہ میرے بیٹے کو اپنی ماں کا خیال تو آیا۔ زارون تو ہونک سا بنا کھڑا رہا جبکہ میر ہادی نے چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ لبوں تلے دبائی تھی۔ ماما، واقعی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ یو نیڈ ٹو بی ریسٹ۔ زارون یہ کہتا اس کے گال تھپتھپا کر اس کی بات سنے بغیر ہی باہر بھاگ چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میر ہادی نے بات کا آغاز کیا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لویزا نے بھی مختصر سے جواب دیا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ ایک تو اسے اس بات کی سزا تھی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں، مگر پھر بھی مجرم تو وہ تھا۔ اس کا آخری دنیا کا رویہ وہ اب تک ہرگز بھول نہیں پائی تھی اور نہ ہی بھولنے کے موڈ میں تھی۔ جبکہ وہ سامنے کھڑا حسب عادت اپنی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے بغور اس کے چہرے کے ایک ایک اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ نے مجھے، لویزا کی بات کرتے کرتے زبان لڑکھڑائی تھی اور میر ہادی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کیا میں نے تمہیں؟ ہاں؟ میر ہادی اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے اور ابھی جو کچھ پہلے اس نے کارگزاری کی تھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، مگر میر ہادی بالکل انجان بن چکا تھا۔ لویزا نے کہا، کچھ نہیں، اور یہ کہہ کر اس نے کمفرٹر میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میر ہادی کھل کر مسکرایا اور اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر باہر نکل آیا۔ اب کی بار وہ تہیہ کر کے لوٹا تھا کہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرے گا اور کوئی زور زبردستی، کوئی کھینچا تانی نہیں کرے گا، اسے اس کی مکمل رضا سے حاصل کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جس میں اس کی خوشی ہوگی، سکون ہوگا، اور جب وہ خود اپنے آپ کو اپنی مکمل رضامندی سے اس کے سپرد کرے گی تبھی اس کے قریب جائے گا، نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے ہی سوچوں میں ڈوبا اپنے دوسرے روم میں آیا تو وہاں بختاور کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بختاور؟ میر ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا تو سامنے وہ گھنگ سی کھڑی کافی دیر کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ او پلیز بختاور، اب یہ مت کہنا کہ میرے ڈائیورس دینے کے باوجود تم اتنی ہمت نہیں کر پائی کہ سب کو یہ بتا دو کہ میں تمہیں 1 سال پہلے ہی ڈائیورس دے چکا ہوں، اور ابھی تک تم جیسی بزدل اور کم ہمت نے اس بیچارے کو انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ میر ہادی نے جھنجھلا کر کہا تو بختاور نے بے بسی سے اپنے لب کاٹ لیے۔ آپ نے سچ کہا میر، میں رانا لویزا میر ہادی جتنی بہادر نہیں ہوں جو اپنی نسوانیت کی حفاظت کی خاطر زمرد جیسے بدتمیز بندے سے بھی بھیڑ گئی تھی۔ میں بختاور ہوں، کم ہمت اور بزدل، اور ویسے بھی مجھے زمرد کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل نہیں ہونا تھا بلکہ خود جان دے دینی تھی، مگر ان کو میری خود غرضی کی وجہ سے ذرا سے بھی آنچ آتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ واہ بھائی، بڑا خیال ہے اس کا۔ میر ہادی نے اسے دوستوں کی طرح چھیڑا بھی اور افسوس سے سر بھی ہلایا۔ چلو اٹھو، چادر لے کر باہر آؤ فٹافٹ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں میر ہادی؟ آپ مجھے اس حویلی سے نکال رہے ہیں کیا؟ میں اپنی حویلی تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ بختاور نے بے یقینی سے کہتے اپنی ہانکی گئی اور ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ او کم آن بختاور، یہ میلو ڈرامہ بند کرو، تیار ہو کر باہر آؤ۔ میر ہادی کہتا وہاں سے نکلا تھا اور باہر آ کر گاڑی میں اس نے فون نکال کر ایک نمبر ملایا تھا، کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ جو ہر معاملہ سیدھا کر دینے کے پختہ ارادے لیے واپس لوٹا تھا، اب ان کاموں میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔
آج سے تقریباً سال پہلے وہ شخص اس کے پاس امریکہ ہی چلا آیا تھا اور اس کے الفاظ نے کئی راتوں تک میر ہادی کو سونے نہیں دیا تھا۔ بہت خوب رانا میر ہادی، کئی جانوں کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر یہاں کم ہمتوں کی طرح منہ چھپائے بیٹھے ہو۔ تمہاری محبت، تمہارا عشق، تمہاری ناراضگیاں، تمہارا روٹھنا منانا، ہر چیز تمہاری اور تمہاری محبت رانا لویزا میر ہادی کی۔ تو ذرا مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ اس سب میں بختاور کہاں ہے؟ ہاں، تمہاری کہانی میں بختاور کا کیا کردار ہے؟ یا تمہاری زندگی میں بختاور ایک ایسی ناکارہ اور فالتو چیز ہے جو بس ایک کونے سے لگی پڑی رہے گی؟ میں پوچھتا ہوں آخر اس کا قصور کیا ہے؟ یا تو اسے صحیح طرح اپناؤ یا صحیح طرح چھوڑ کر اس کی جان بخش دو، آزاد کر دو اسے رانا میر ہادی۔ افرا صاحب کی باتیں سن کر میر ہادی کو غصہ آیا تھا۔ وہ بولا، اور مجھے یہ سب کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ رانا میر ہادی نے اس سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ کیا اب غیرت جاگی رانا میر ہادی کی؟ افرا صاحب نے اطمینان سے بے خوف ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں، شاید انسانیت جاگ جائے۔ میر ہادی نے بھی اسے دو بدو جواب دیا تھا۔ تو بولا، تو پھر کسی غیر کے نام سے اپنی نام نہاد بیوی کا نام سن کر مرچی لگی ہے تو سن لو، وہ غیر نہیں میرے لیے، وہ تو میرے رگوں میں خون بن کر بسی ہے، عشق ہے میرا اور میں اسے پانا چاہتا ہوں۔ اس بے نام کھوکھلے رشتے سے آزاد کر دو اسے رانا میر ہادی، تاکہ میں اسے خوشیاں دے سکوں جن کی وہ حقدار ہے۔ افرا صاحب نے بے خوف ہو کر اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا اظہار محبت کیا تھا۔ اور وہ کیا چاہتی ہے یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میر ہادی نے بھی سکون سے پوچھا تھا۔ افرا صاحب نے کہا، وہ مجھے ہی چاہتی ہے مگر زبان سے کبھی کہے گی نہیں، تم میری آنکھوں میں اس کی سچائی اور مرضی ڈھونڈ سکتے ہو۔ اور تبھی رانا میر ہادی نے بڑے اطمینان سے ڈائیورس پیپر بنوا کر ان پر سائن کر کے افرا صاحب کے ہاتھ ہی بختاور کو اس کی آزادی کا پروانہ لکھ بھیجا تھا۔ مگر اس بزدل لڑکی نے 1 سال مزید ضائع کر دیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب بختاور کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، میر ہادی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتاؤ نا مجھے۔ شٹ اپ بختاور، جلدی گاڑی میں بیٹھو، رانا میر ہادی نے جھنجھلا کر کہا۔ تبھی وہاں زارون چلا آیا تھا اور آ کر میر ہادی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ بابا جانی، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، زارون نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اوکے چلو۔ میر ہادی نے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بختاور کی گود میں تھما دیا۔ دور کوئی کھڑکی سے یہ منظر بڑے دکھی دل سے دیکھ رہا تھا۔ رانا لویزا کی نیند سکون چین برباد کرنے والا لوٹ آیا تھا، تو یہاں نیند کس کمبخت کو آنی تھی؟ تبھی وہ لاؤنج تک آئی تھی مگر کھڑکی سے یہ مناظر دیکھ کر جی جان سے جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی اور پھر بے آواز آنسو بہاتی اپنے کمرے میں بھاگ چکی تھی۔ میر ہادی گاڑی لے کر نکلا تھا تو زارو نے پوچھا، بابا جانی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بتائیں نا ہمیں۔ زارون بیبی، یہ سیکرٹ ہے میرا اور چھوٹی ماما کا، پرومس کرو کسی سے شیئر نہیں کرو گے۔ اوکے بابا، پرومس۔ زارون نے بڑوں کی طرح سمجھداری سے سر ہلایا۔ بختاور کا کلیجہ تو اس وقت منہ کو آیا جب آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی کورٹ روم کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے زارون کو دیکھا جو ہینڈ فری لگائے موبائل میں کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ کیا ہے میر ہادی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں گول گپے کھانے آئے ہیں۔ یار بندہ کورٹ کیوں آتا ہے؟ میرج کرنے نا۔ میر ہادی نے اطمینان سے کہا تو بختاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن کس کی میرج؟ تمہاری اور کس کی؟ میر ہادی کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میری شادی، لیکن کس سے؟ یار دیکھو، اب ڈائیورس دے کر دوبارہ تم سے تو شادی کرنے سے رہا میں، اسی سے کروا رہا ہوں جو تم سے شادی کے لیے اتنا اتاولا تھا کہ میرے پیچھے تمہاری ڈائیورس لینے کے لیے امریکہ تک جا پہنچا۔ میر ہادی نے بختاور کے سر پر بم پھوڑا تھا، اسے تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ میر ہادی ماسک پہن کر گاڑی سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تبھی افرا صاحب کی گاڑی ان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی اور وہ خوبصورت شخص ہونٹوں پر دل فریب مسکان لیے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا، اور اسے دیکھ کر تو بختاور حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ارے یہ تم پر کیوں سکتہ طاری ہو چکا ہے اسے دیکھ کر، یا تم خوشی میں یہ سب کر رہی ہو؟ میر ہادی نے صاف اسے چھیڑا تو بختاور کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ شرم کے مارے اس میں سما جائے۔ میر ہادی کے پرزور اصرار اور دھمکی پر اسے گاڑی سے باہر آنا پڑا۔ افضل بھی حیران سا گارڈز کے ساتھ ایک جانب ہو کر کھڑا تھا۔ تبھی افرا صاحب مسکراتا ان کے قریب آیا اور میر ہادی کے سامنے ہی اسے بے شرموں کی طرح سر تپیر گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیسی ہو تم؟ بختاور نے اسے دیکھ کر غصے سے کہا، یہ کیا ہے سب افرا صاحب؟
بتایا تو ہے کئی مرتبہ کہ بختاور یہ میرا عشق ہے۔ اس نے بھی ڈھیٹو کی طرح مسکراتے ہوئے دل پھینک انداز میں کہا تو میر ہادی کہہ لگا کر ہنس پڑا، جبکہ بختاور نے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ ہی افرا صاحب کے سر پر بجا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا اب چلو اندر، کیا ادھر ہی سارا حساب کتاب بے باک کرنا ہے؟ میر ہادی نے انہیں پھر تیلی دکھائی تھی۔ افرا صاحب کو تو کوئی فرق نہ پڑا، جبکہ بختاور پر پھر گھڑوں پانی گرا تھا۔ جلدی سے قدم اندر بڑھائے گئے۔ اور یہ آپ کی مسز ٹوبی کو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں افرا صاحب؟ میر ہادی کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ بختاور کو اب صاف پتہ چل چکا تھا کہ وہ دونوں جان بوجھ کر اس کی جان ہلکان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخرکار تنگ آ کر وہ رو ہی پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ بختاور دماغ خراب ہے کیا؟ جج صاحب کیا سوچیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ شاید زبردستی کریں؟ خاموش ہو جاؤ پلیز۔ کافی دیر چپ کرانے کے بعد بھی جب اس نے اپنا راگ بند نہ کیا تو اس سے آپ جھنجھلا کر بولا، اور پھر اللہ اللہ کر کے کافی کھیل تماشوں کے بعد یہ نئے کام بھی سر انجام پا ہی گیا، اور بختاور محترمہ اتنے کٹھن انتظار، اتنی طویل فرقتوں کے بعد بالآخر افرا صاحب کا بخت ٹھہری۔ مسکراہٹ افرا صاحب کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو پا رہی تھی، اور بختاور بھی شرمائی سے کھڑی تھی۔ تبھی جلدی سے آ کر گاڑی میں زارون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں محترمہ، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ، اب تو ہماری جان چھوڑو۔ میر ہادی نے مصنوعی اکتاہٹ سے کہا تو افرا صاحب دوسری جانب رخ پھیر کر ہنسنے لگا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے تنگ کر کے بہت ہی لطف اٹھا رہے ہیں۔ مگر میر ہادی، وہ بختاور حسب معمول پھر خوف کی مارے مرنے والی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ بختاور کا دل کیا کہ ان دونوں کو سر پھوڑ دے۔ اس وقت کو کوسا جب ان دونوں کے فرعونوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے لاکھ جتن کیے مگر وہ جو روٹ کر خاموش ہوئی، بالکل نہ بولی۔ زارون کے بہانے آئس کریم بھی کھائی اور کافی گھومے پھرے بھی، مگر افرا صاحب بختاور کے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ دے کر پریشان ہو چکا تھا۔ اینڈ پر میر ہادی جب انہیں لیے حویلی کی طرف آنے لگا تو افرا صاحب نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اس سے ایک بدلہ لینے کی دھمکی کا اشارہ بھی کیا، مگر وہ بھی صاف اسے منہ چڑھا کر کالر جھاڑ کر پر شان سے گاڑی میں سوار ہوگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری نکلی زبان چپ پڑتی نہیں، چاہے مار چاہے کوٹ میں بھی ڈرتی نہیں۔ وہ حویلی لوٹے تو بختاور گاڑی سے باہر نکلی۔ زارون گاڑی سے نکل کر اندر بھاگ گیا اور بختاور میر ہادی کے سامنے آئی اور بولی شکریہ۔ میر ہادی نے بھی جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ میری جان چھوڑی۔ تو وہ بھی ہنس پڑی اور اندر لویزا جلے پیر کی بلی بنی پوری حویلی میں بھٹکتی آتما بنی گھوم رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہ جل کر بھسم ہوئی تھی۔ ہادی، وہ دیکھ رہی ہمیں اور کچھ اور ہی سمجھ رہی ہوگی۔ بختاور اسے دیکھ چکی تھی۔ اس نے ہادی کو کہا تو میر ہادی بولا، شاید اسے فرق نہ پڑے۔ وہ گہری اذیت اور دکھ سے بولا، شاید وہ اپنی محبت کی جانب سے کچھ زیادہ ہی مایوس تھا۔ لیکن ہادی، وہ جاتے وقت بھی ہمیں دیکھ رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جیلس ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اچھا، تب تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ بہت پازیٹیو سائن بھی ہے میرے لیے۔ جیسے میں اس کے سائز پہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہ کروں، کاش کہ وہ بھی ایسی ہی محبت مجھ سے کرے۔ میر ہادی کے لہجے میں حسرتوں کا قیام تھا۔ پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا اور سبھی ٹیبل پر موجود تھے۔ کافی رونق اور ہلہ گلا تھا، اور آج تو بختاور بھی چڑیا بنی چہچہا رہی تھی اور بات بات پر ہنسے جا رہی تھی، مگر ان میں ایک وجود تھا جو بے چین سا تھا۔ محبت نے گھٹن سی بن کر جسم میں سوئیاں سی چبوڑ ڈالی تھی جیسے۔ تبھی لویزا نے جلدی ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھنے لگی تو ممتاز بیگم بولی، ارے بیٹا صحیح طرح کھانا تو کھاؤ، پہلے ہی تم اتنی ویک ہو، ڈاکٹر نے بھی ڈائٹ کا خیال رکھنے کو بولا ہے۔ امی، میرا پیٹ بھر چکا ہے، پلیز۔ آئے ہائے، یہ آج کل کی بچیوں کا پیٹ ہوتا ہے یا ماچس کی ڈبیا جو 2 نوالوں سے بھر جاتا ہے؟ اے بہو، پہلے یہ اتنی کمزور ہو، ذرا کھاؤ پیو، جان بجاؤ، تبھی تو آگے بچے پیدا کر پاؤ گی۔ اور مجھے تو اب دوسری خوشخبری جلد سننی ہے۔ ہمیں زارون کا بھائی یا بہن چاہیے۔ کیوں زارون؟ اماں صحیح سب کے سامنے چمک کر بولی تھی، اور لویزا کو تو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی تھی۔ میر ہادی کو خواہ پانی پیتے اچھو لگ چکا تھا۔ لویزا جلدی سے اپنے روم میں بھاگ کر آئی اور اندر آ کر سانس لیا تھا۔ اے لو، شرما گئی ہے۔ اس کے جاتے ہی اماں صحیح نے پھر شوشہ جوڑا تو بختاور نے چھیڑنے کے اسے انداز میں میر ہادی کو دیکھ کر آئی برو اچکائی تھی۔ میر ہادی نے اسے گھورا اور ڈنر ہو چکا تو سبھی لاؤنج میں بیٹھ کر خوش گپی میں مصروف رہے۔ بختاور ہادی کو چھیڑتی رہی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی شام تو اس پر بھی بھاری ہے۔ کوئی اس کے کسے ہوئے بل نکالنے کی فل پروف پلاننگ کیے بیٹھا تھا۔
لویزا نے کمرے میں آ کر اپنی کنپٹیاں سے ہلائی تھی. محبت نے سینے میں جلن کی صورت سانس اٹکائی ہوئی تھی. جب وہ پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے پھرتا تھا تب تو اس کا دم گھٹتا تھا، اور اب جب اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا، یہ اس کی من مرضی کو اہمیت دے رہا تھا، مگر لویزا کی دانست وہ اسے اگنور کر رہا تھا، تو اب بھی وہ بری طرح چڑ رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور بیزار ہو رہی تھی. ادھر ادھر چکر لگاتے وہ مسلسل غصے میں تھی اور سوچ رہی تھی، کڑوے کریلے کہیں کے، جان بوجھ کر رہے ہو نا ایسے سب کچھ؟ آخر سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کب تک اگنور کریں گے آپ مجھے. وہ دندھناتی ہوئی ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی. وڈیرا جی اس کا اتنا دماغ گھما چکے تھے کہ اور اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے کے بجائے بلو کلر کا ڈریس نکال لیا. فیروزی کرتی، نیلی شلوار اور بلو فیروزی کلر کمبینیشن کا دوپٹہ لیے وہ واش روم میں گھس گئی. آج اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، مگر ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر بھی اس کا کھولتا دماغ ٹھنڈا کرنا چاہا تھا اس نے. وہ شاور لے کر باہر آئی اور گیلے کمر سے نیچے جھولتے بال ڈرائر سے سکھانے کے بجائے یوں ہی برش پھیر کر کھلے رہنے دیے. اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا جسے اوڑھنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی. میر ہادی بیٹنے میں زارون کو گود میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تو بے تحاشا چونک اٹھا، بلکہ اپنے بالکل سامنے اس ابصرا کے حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چت ہوا تھا. اس کی نگاہ ایک مرتبہ اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی. وہ یوں ہی اسے دیکھتا بیڈ تک آیا تھا، جبکہ لویزا ایک پرحدت نگاہ خود پر پا کر اس نے محسوس کی تو اس کی روح تک سرشار ہوئی. آئے بڑے اگنور کرنے والے، دیکھتی ہوں میں اب یہ کیا کرتے ہیں. اس نے دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خود کو داد پیش کی تھی. ماما آپ ریڈی ہو رہی ہیں کیا؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ زارو نے ماما کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہانڈی بیچ چوراہے پر پھوڑی تو وہ بری طرح گڑبڑا اٹھی. زارون دودھ پیا آپ نے؟ اور ابھی میڈیسن بھی لینی ہے آپ نے، چلیں اٹھیں. وہ دوپٹہ اٹھا کر کچن میں بھاگ گئی تھی. میر ہادی اس کی حرکتوں پر گہرا مسکرایا، مگر جب تک وہ اب خود اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی وہ بھی اس کے قریب نہیں جانے والا تھا. لویزا کچن سے واپس آئی اور زارون کو میڈیسن دی اور دودھ پلایا اور بولی، چلو سو جاؤ. بابا آپ ہمارے ساتھ نہیں سوئیں گے کیا؟ ہادی کو جاتے دیکھ کر وہ ناراضگی سے بولا تو میر ہادی نے ایک نگاہ لویزا کی طرف دیکھا جو زارون کے ساتھ بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی. اوکے مائی ڈیئر، میں یہیں سوؤں گا، چلو آپ جلدی سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو. میر ہادی نے یہ کہتے ہوئے زارون کے قریب لیٹ چکا تھا اور اب وہ تینوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے. بابا ایک کویسچن پوچھنا ہے آپ سے میں نے. زارون سو جاؤ پلیز. لویزا کو یہ ڈر تھا کہ وہ کوئی اور ہی پول پٹی نہ کھول دے. زارون نے برا سا منہ بنایا بولا، ماما مجھے نیند نہیں آ رہی نا. اوکے بیٹا پوچھو. میر ہادی نے مداخلت کی تو وہ بولا، بابا بڑی دادو بول رہی تھی نہ زارون کا برادر یا سسٹر آئے گی تو کب آئیں گے وہ؟ اس نے معصومیت سے سوال پوچھا تھا. لویزا نے گڑبڑا کر ان کی جانب سے مخالف سمت کروٹ بدل لی، جبکہ میر ہادی گہرا مسکرایا اور بولا، بیٹا جب اللہ نے چاہا تب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کب چاہیں گے؟ زارون نے ایک اور سوال کیا تو لویزا کو سانپ سونگ گیا تھا. ہاں مگر میر ہادی کے جواب بڑی توجہ سے وہ سن رہی تھی. کیوں میر زارون یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب میر ہادی کو کوئی جواب نہ سوجا تو اس نے الٹا سوال پوچھ ڈالا، بابا سب کے برادر اور سسٹر ہیں نا، میرے فرینڈ کے بھی، ایک زارون کے نہیں، مجھے بھی چاہیے نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. زارون نے سر پر ہاتھ مار کر اپنا مسئلہ بتایا. اوہ اس لیے؟ تو بیٹا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو نا کہ تمہیں جلدی جلدی برادر یا سسٹر دے دے. میر ہادی نے مسکراتے ہوئے لویزا کی پیٹھ کی جانب دیکھ کر کہا، او ہاں بابا میں دعا مانگوں گا اللہ کے پاس، خود جا کر لے آؤں گا. زارون پلیز سٹاپ اٹ. لویزا نے تڑپ کر کروٹ بدلی. میر ہادی بھی زارون کی بات پر اسے ٹوکنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ چیخ اٹھی تھی، چپ کر کے سو جاؤ زارون، نہیں تو میں پنش کروں گی، سمجھے تو؟ لویزا نے اسے ڈانٹا تو اس نے ناراض ہو کر میر ہادی کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا. دونوں کی نگاہوں سے نگاہیں ملی اور دونوں نگاہوں میں گلے شکوے تھے. لویزا نے نگاہیں چرائی اور پھر سیدھی ہو کر لیٹ گئی. میر ہادی نے زارون کی پیٹھ تھپتھپائی تو وہ جلد ہی گہری نیند سو چکا تھا، مگر دو وجود تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. وہ زارون کو نرمی سے تکیے پر شفٹ کرتا اٹھ بیٹھا تھا. اور وہ بھی کون سا سوئی تھی، سانس رو کے اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہی تھی. میر ہادی نے مڑ کر پھر اس کی جانب دیکھا تو ایک سر سی آہ بھری، پھر بے اختیار اور بے لگام ہونے سے بہتر تھا کہ یہاں سے فارم ہاؤس یا ڈیرے پر ہی چلا جاتا. اس نے بختاور سے کچھ پیپر سے متعلق ڈسکس بھی تو کرنا تھا. تبھی وہ آہستگی سے اٹھا اور اپنی الماری میں رکھے گئے پیپر نکالے اور کمرے سے باہر نکل گیا.
اسے جاتے دیکھ کر وہ بھی اٹھی تھی اور 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرتے ہوئے بے مول ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تکیے میں منہ دے لیا۔ اس کا دل اس بے مہر کی جدائیوں پر پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ اب ان کو میری کیا ضرورت؟ شاید اب ہر ضرورت وہ پوری کر رہی ہو۔ یہ سوچ آتے ہی وہ بے آواز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سب کچھ برداشت تھا، یہ کہاں برداشت تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھے۔ قریب جانا تو دور کی بات، وہ مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زارون اٹھ بیٹھا اور بولا، ماما بابا کدھر ہیں؟ آ جائیں گے بیٹا زارون، سو جاؤ ابھی پلیز۔ لویزا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اسے تسلی دی۔ نو نو ماما، مجھے تو بابا چاہیے۔ وہ ضد کرنے لگا۔ زارون پلیز آ جائیں گے نا، سو جاؤ۔ لویزا نے غصے سے کہا، کیونکہ اگر وہ بے وفائی پر اتر آیا ہی تھا تو وہ کیوں اپنا آپ اس پر ظاہر کر کے اپنے آپ کو بے مول کرتی۔ مگر زارون صاحب نے تو رونا شروع کیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ لویزا نے بے بسی سے زارون کو دیکھا اور پھر تنگ آ کر اسے گود میں اٹھا کر کمرے سے نکل کر وہ بختاور کے دروازے تک چلی آئی۔ میر ہادی بختاور کے روم میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کیا تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہاں بالکل، خوشی کے مارے نا؟ میر ہادی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ بولی، جی نہیں، آپ ہی نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، تبھی جاگ رہی ہوں۔ ہاں تو تمہیں حویلی سے امریکہ دفع کرنے کی فل پروف پلاننگ جو کرنی تھی، اس لیے ان پیپر پر سائن لینے تھے تمہارے۔ ویسے بھی میری بیوی خواہ مخواہ جل کر اپنا جسم کا آدھا خون جلا چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ زیادہ دبلی پتلی ہو، تم حویلی سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ میر ہادی نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ ابھی وہ پیپر ٹیبل پر بکھیر کر کچھ ضروری ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دوسری دستک پر میر ہادی نے دروازہ کھولا تھا اور اپنے سامنے اسے پا کر اور اس کی لال سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ بابا! زارون نے میر ہادی کی جانب اپنی باہیں پھیلائی تو میر ہادی نے زارون کو اپنی گود میں بھر لیا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، مگر یہ کسی دور مان کر نہیں رہا تھا۔ آپ لوگوں کا اسپیشل ٹائم برباد ہو گیا، اس کے لیے سوری۔ کافی چبھتا ہوا لہجہ تھا لویزا کا۔ میر ہادی کو جیسے سوئیاں چبھی، وہ جھٹکے سے جانے لگی تھی کہ تبھی لویزا کی کلائی میر ہادی کی وحشی سی گرفت میں آئی تھی۔ کیا مطلب ہے ڈسٹربنس؟ اسپیشل وقت؟ اس بکواس کا رانا مطلب کیا ہے رانا لویزا میر ہادی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لویزا نے ایک تیکھی نگاہ کمرے کے اندر دوڑائی تو ٹیبل پر کچھ پیپر بکھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بیٹھی بختاور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہادی چھوڑے میرا بازو۔ وہ بھی بھوکی شیرنی بن کر گرائی تھی، مگر کاش کے سامنے والا اس کا خراب ہوا مزاج درست کر سکتا۔ نو، پہلے تم اپنی بات کی وضاحت دو۔ کیا مطلب تھا تمہاری بات کا؟ اور ایسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہی، سمجھی تم؟ میر ہادی سنجیدگی سے بولا، اسے وضاحت دینی چاہیے۔ آپ کو کیا ہے؟ میں ہوتی کون ہوں جسے وضاحتیں دے رہے ہیں آپ؟ لیو می جسٹ۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی اپنے روم میں آ کر بند ہوئی تھی اور پھر بے تحاشا رونے لگی تھی۔ میر ہادی نے پیچھے مڑ کر بختاور کی جانب دیکھا اور بولا، پیپر سمیٹ دو بختاور، باقی کا کام کل دیکھ لیں گے۔ میر ہادی یہ کہہ کر جانے لگا تو بولی، آپ اس وقت کہاں جائیں گے بیبی کو لے کر؟ وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ چلا جاؤں گا امی کے کمرے میں، وہ تہجد کے لیے اٹھ چکی ہوگی نا۔ میر ہادی یہ کہتا وہاں سے نکل آیا تو واقعی ممتاز بیگم کے روم میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، جبکہ میر دراب کچھ ضروری مسائل میں گھرے مردان خانے میں ہی سو گئے تھے۔ ارے کیا ہوا، اتنی رات کو کہاں بھٹک رہے ہو تم باپ بیٹا؟ آپ کی ظالم بہو ہے نا ماں بیٹے پر ظلم ڈھانے والی، اسی نے ہمیں کمرے سے نکال دیا ہے۔ کیا ہوا میر ہادی، ایک بیوی نہیں منائی جا رہی تم سے؟ شرم کرو کچھ۔ ممتاز بیگم نے اسے چھیڑا تو وہ پھر انہیں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ بختاور کی بات پر ممتاز بیگم نے فخر سے بیٹے کو دیکھا، اس کی پیشانی چومی۔ پھر وہ بولا، اور اماں سائیں، آپ کی بہو کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں اس سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ ہاں تو بیٹا سمجھاؤ اسے، بتاؤ نا ایسا کہ کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ بختاور کے پیپر کمپلیٹ ہو جائے نا امی سائیں، ویزا ٹکٹ سب کچھ، اس کے بعد تو سب کو حقیقت پتہ چل ہی جائے گی۔ تب تک وہ یوں ہی تڑپے جیسے مجھے اتنے سال سولی پر لٹکائے رکھا نا، اب ذرا وہ بھی تڑپے، اس کی بھی تو باری ہے۔ مجھے اس کی یہ جیلسی اچھی لگ رہی ہے دراصل۔ میر ہادی نے شرارت سے کہا تو ممتاز بیگم نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ بہت جلد وہ بھی گہری نیند سو گیا تو ممتاز بیگم مسکراتی وضو کرنے اٹھی اور تہجد میں دعائیں مانگنے لگیں کہ ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میر ہادی روم سے گیا تو اس نے ڈور لاک کیا۔ واقعی وہ صحیح چھیڑ رہا تھا اسے۔ خوشی کی ماری نیند کس کمبخت کو آنی تھی، کب سے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر سو نہ پائی۔ آخر کار وہ جھنجھلا کر اٹھی اور مسکراتی واش روم میں گھس گئی۔
شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اچھے سے فریش ہوئی. دماغ کچھ زیادہ ہی گھوم گیا تھا. تبھی کپڑے تو لائی نہیں تھی، اس لیے باتھ ٹاول لپیٹے گنگناتے ہوئے باہر نکلی. ڈریسنگ کے سامنے وہ گنگناتے ہوئے اچانک اس کا خیال آیا تو اپنے آپ سے ہی شرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا. ویری بیڈ. تم تو اپنے آپ سے ہی شرما رہی ہو تو میرے سامنے کیا کرو گی؟ اپنے پیچھے بے حد قریب سے اسے آواز سنائی دی تو بختیور کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی تھی. تبھی جھٹکے سے اسے آنکھیں کھولی اور آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے اس وجود کو دیکھا. ہائے. افرا صاحب نے آئینے میں اسے ہاتھ ہلا کر وش کیا اور بختیور اس سے پہلے کہ حلق پھاڑ کر پوری حویلی کو جگاتی، افرا صاحب نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا. وہ کیا کہتے ہیں نا، اس رات کو گولڈن نائٹ. لوگ بے شرم تو ہو ہی جاتے ہیں اور بے شرمی پر اتر ہی آتے ہیں. افرا صاحب نے اسے شرارت سے کہا تو وہ بولی، کیا لینے آیا آپ یہاں؟ سوال پوچھ کر اسے احساس ہوا کہ کس قدر بے تکا سوال پوچھ بیٹھی ہے وہ. میں بس تھوڑے سے پیار کو سودا کرنے آیا تھا تم سے. کچھ ضروری پوائنٹ ڈسکس کر لیں. وہ بے حد شرارت سے بولا، ویسے کچھ لوگ دن میں بڑے شوخے ہو رہے تھے، انہی کے کسے ہوئے بال نکالنے آیا ہوں. افرا صاحب کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے. اس کا انداز بدل گیا تھا اور اس کی نگاہیں بھی بدل گئی تھی. رشتہ بھی تو ان دونوں کا بدل چکا تھا. افرا صاحب پلیز سٹاپ اٹ. کیوں سٹاپ اٹ؟ تمہارے انتظار نے مجھے 32 سال کا بڈھا بنا دیا اور خود تم 27 سال کی بڈھی بن چکی ہو. اب تو ذرا سا رومانس بگاڑنے دو یار. کیا کہا؟ کیا میں آپ کو بڈھی نظر آ رہی ہوں؟ نہیں فی الحال، بلکہ کم از کم آج کی رات تو نہیں لگ رہی. افرا صاحب کے لہجے نے بختیور کے ہوش اڑائے تھے. سامنے والے کی نگاہیں بھٹک کر ان جھکی پلکوں کی معصوم سی لرزش میں الجھی ہوئی تھی. تبھی اس نے جھک کر بختیور کی پلکوں کو چوم لیا تھا. اگلا دن بوجھل سا تھا. میر ہادی اس کا سارا دن اکھڑا رویہ اور سوجی ہوئی سرخ آنکھیں نوٹ کرتا رہا. لویزا بھی سارا دن میر ہادی سے جان بوجھ کر ناراض ہو کر چھپتی رہی. میر ہادی کا سارا دن بے حد مصروف گزرا تھا. زمر نے نہ جانے کس جنم کے بدلے نکالتے ان کی سیاسی ساکھ بہت خراب کر چھوڑی تھی، جو اب رانا میر ہادی بچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا. کچھ بچا کچا وقت پنچایت کی نظر بھی ہو گیا. رات کو وہ تھکا ہارا حویلی لوٹا تھا اور ہر جگہ اس دشمن جاں اور قلب سکون کو ڈھونڈا. آخر کچن میں وہ زارون کا دودھ بناتی نظر آ گئی تھی. اس نے اشارے سے خادمہ کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی. ایک کپ کافی کا ملے گا؟ ایلو ویرا، شدید سر درد ہے مجھے. وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا. شکر ہے، نک نیم تو یاد ہے محترم کو میرا. کافی بھی اپنے بختیور کے ہاتھ کی پیتے نا. وہ دل ہی دل میں انگارے چباتی سوچتی رہی، مگر پھر چپ چاپ دودھ چولہے پر رکھ کر کافی پھینٹنا شروع کر دی. میر ہادی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں گم ہو چکا تھا. وہ اپنی پیٹھ اور وجود پر اس کی نگاہوں کی تپش اور شدت محسوس کر رہی تھی، اور وہ تھک بھی چکی تھی. دل و دماغ کی جنگ لڑتے لڑتے وہ نڈھال سی بے چین سی ہونے لگی تھی. اب تو جیسے یوں چاہتی تھی کہ خود محبت کی آغوش کے سپرد کر دے وہ خود کو، کہ وہ اس کا ہر درد، ہر جلن اور غم اپنے پوروں سے چن لے اور اس کے ہر درد کا مداوا کرے. کافی بنا کر لویزا نے اس کی جانب بڑھائی. سرخ خمار آلودہ نگاہوں میں جیسے برسوں کی تھکن تھی. میر ہادی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ فوراً سے پہلے نگاہیں چرا گئی، مگر اس کے ہاتھ بری طرح کانپے تھے. میر ہادی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے کپ تھام کر ٹیبل پر رکھا. لیزا کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے. کیا چیز ڈسٹرب کری ہے تمہیں؟ ہاں شیئر کرو مجھ سے. کوئی بات نہیں. اس سے پہلے کہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا وہ بھرائی آواز میں بولی اور ہاتھ چھڑاتی زارون کا دودھ کا گلاس اٹھا کر روم میں بھاگ گئی. میر ہادی نے ایک ٹھنڈی سر سی آہ بھری تھی اور اس کے پیچھے ہی روم میں چلا آیا تھا. آج زارون کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی اور وہ سارا دن روم میں ہی میڈیسن کے زیر اثر سویا رہا تھا. اب میر ہادی کو دیکھ کر اچھل کر بیٹھا. بھاوا جانی، او میرے چیمپ، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ آئی ایم فائن بابا. لویزا نے تبھی اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دی تھی اور پھر وہ تینوں لیٹ چکے تھے. زارون آج نڈھال سا تھا. جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گیا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میر ہادی ان دونوں کے پہلو سے اٹھا تو لویزا بھی بے تحاشا جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی. واٹس رانگ ود یو؟ آپ کا یہ لاڈلا بھی کچھ دیر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کا پوچھے گا مجھے، پھر اسے لے کر ادھر آنا پڑے گا اور خواہ مخواہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی.
یا تو اسے ساتھ لے جائیں یا لیٹ جائیں ادھر ہی، مجھے کسی کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ غصے میں اپنا سارا غبار دل سے نکال گئی تھی۔ تم نے کل بھی یہی ڈسٹربنس لگا رکھا تھا میری جان، خیری تو ہے نا؟ جانتی ہو نا کہ کیا بات بول رہی ہو تم، یا کس سے الجھ رہی ہو؟ وہ اسے وارن کر گیا تھا اور وہ 2-3 قدموں میں ہی اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ لویزا ذرا سا خوف کھا کر خود میں سمٹی تھی، مگر سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ بول اٹھی۔ وہ باز نہیں آئی تھی اس پر ٹونٹ کرنے سے۔ اچانک ہی میر ہادی نے اس کی پچھلی گردن کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا تھا اور اسی پوزیشن میں اسے جھٹکے سے تکیے پر گرا کر ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکایا اور خود اس کے گداز لبوں کو اپنی شدت بھری دسترس میں لے لیا تھا۔ کئی برسوں کی تشنگی تھی، خود کو سیراب کرتے وہ بھول گیا کہ خود سے کیا کیا وعدے کر چکا تھا وہ، اور وہ جو اس اچانک افتاد پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی، اس کی شدت سہتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لویزا نے اپنی مٹھیوں میں اس ستم گر کی شرٹ دبوچی تھی۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا تو لویزا بند آنکھوں سمیت اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوششیں کرتی رہی۔ سچ میں یار، تم تو بہت کڑوی ہو میری جان، اس لیے تو مجھے کڑوی چیزیں اپیل کرتی ہیں، وہ بھی ابھی تک۔ وہ بھاری لہجے میں بولا تو لویزا کی سانس اٹک گئی۔ ہادی نے اپنے لبوں سے اس کی بیوٹی بون کو چھوا تھا۔ اف، یہ خوشبو، اس کا تو میں ایڈکٹ ہوں یار، اور یہ لہو منہ لگا ہوا ہے اس دیوانے کے۔ تمہارے معاملے میں کتنا بے اختیار ہے یہ دل، بھول گئے کہ یاد کراؤں، اسی لیے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی پھر سے گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ اس کی باتوں پر لویزا اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی اور روح تک ہل چکی تھی۔ میر ہادی کہتے ہوئے پیچھے ہٹا، اسے اپنے ہر عمل سے یہ باور کروا کر اچھی طرح بتا گیا کہ وہ اس کمرے سے ہر رات کیوں چلا جاتا ہے۔ لویزا نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنا احساس اس کے وجود پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جس احساس کو جھٹکنا اور اس سے پیچھے چھڑانا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ کڑوے کریلے کہیں گے، دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ لویزا نے پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں تنگ آ کر تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور حویلی میں سبھی لوگ میر ہادی اور لویزا کا ایک دوسرے سے بے تاثر سا رویہ نوٹ کر رہے تھے، خاص کر اماں سائی۔ انہوں نے تو میر ہادی سے بارہا پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹالتا گیا۔ لیکن اماں سائی بھی اس کی دادی تھی، زمانہ شناس اور گھاگ عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں بس ان کے سامنے ہی ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، نہیں تو شاید نہیں، یقیناً بلکہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہیں۔ اور اس دن تو ان کا شک یقین میں بدل گیا جب لویزا اپنی ہی فکروں میں گھل کر چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اماں سائی کو لگا کہ کوئی خوشخبری ہے۔ پوری حویلی میں ہلچل سی مچ گئی، مگر میر ہادی لویزا کو اس سب سے صاف بچا لے گیا، یہ بول کر کے کچھ سارون کی ٹینشن اور کچھ پہلے سے ہی ہوئے بخار نے اس کی طبیعت بگاڑ دی ہے۔ تبھی اماں سائی کا اندازہ یقین میں بدل گیا کہ وہ دونوں ابھی تک ناراض ہیں اور ان کے بیچ ابھی بھی پہلی سی دوریاں یوں ہی برقرار ہیں۔ پھر انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے بھی بہت کچھ خاص سوچا تھا، بلکہ اس سوچ میں انہوں نے رانا میر ہاشم کو بھی شامل کر لیا تھا۔ آج کا دن بے شمار ہنگاموں سے بھرا تھا۔ لاؤنج میں میر ہادی نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور بختاور کے سارے گھر والے بھی موجود تھے۔ فرحین بھی بے چین تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میر ہادی نے یوں سب کو بلایا تھا۔ زمرد بھی پہلو پر پہلو بدل رہا تھا اور چول کی داڑھی میں تنکے کے مترادف کہیں میر ہادی نے اس کے کوئی پول پٹی کھولنے کے لیے نہ سب کو یہاں بلایا ہو۔ لویزا بھی لاؤنج میں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہادی بختاور کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا، جیسے اسے زبردستی لاؤنج میں لایا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر فرحین لویزا کو دیکھ کر طنزیہ سے مسکرائی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ دیکھا بیوی، خاندانی بیوی خاندانی ہی ہوتی ہے، جبکہ لویزا نے بری طرح اپنے لب کاٹتے ہوئے پہلو بدلا تھا۔ سبھی نے نوٹ کیا تھا کہ بختاور کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میر ہادی نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ میں نے کچھ خاص باتیں کرنے کے لیے سب کو یہاں اکٹھا کیا تھا، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ میں صرف اور صرف رانا لویزا میر ہادی سے محبت کرتا ہوں۔ تو بختاور میرے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی اور مجھ سے خلا چاہتی تھی، تو 1 سال پہلے ہی میرے سے اس بے نام رشتے سے آزادی دے چکا تھا۔ مطلب میں نے بختاور کو طلاق دے دی تھی۔ یہ رہے اس طلاق کے پیپر۔ میر ہادی کے الفاظ تھے کہ بم جو سب کے سروں پر پھوٹ رہے تھے۔ اوپر سے لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے گئے ٹیبل پر اس نے اطمینان سے ایک فائل اچھال دی تھی۔ طویل لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھا گئی تھی، ایسے جیسے طوفان سے آنے کے پہلے کی خاموشی ہو۔ تو پھر یہ بغیرت 1 سال سے حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اور اب جب تم بھی واپس آ گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
چلو یہ نئے کام میں ہی کر دیتا ہوں اس بے غیرت بے حیا کو اس دنیا سے رخصت کر کے۔ زمرد کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہوتا غصے میں بختاور کی جانب لپکا تھا، جبکہ میر ہادی کے پیچھے قریباً چھپی کھڑی تھی بختاور۔ میر ہادی نے درمیان میں آ کر ہی اسے گریبان سے پکڑ کر اسے وہیں پٹکا تھا جہاں سے اٹھ کر وہ آیا تھا۔ خبردار زمرد، جو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تم نے۔ کیوں؟ اب یہ کیا عادت لگتی ہے تمہاری؟ زمرد نے غصے سے بولا تو میر ہادی نے کہا، میری حویلی میں اس علاقے کی سرپنچ کی پناہ میں ہے، یہ ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ۔ میرے ایک گارڈز کے ایک اشارے پر یہ تمہارا بھیجا اڑا دیں گے۔ میر ہادی نے اتنے سرد لہجے میں کہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتی فرحین نے بھی حیرت سے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی یہ کسی کی امانت ہے ہمارے پاس، کچھ دن پہلے نکاح کیا ہے میں نے اس کا۔ میر ہادی نے سکون سے کہا تو رانا میر دراپ اور میر ہاشم تو سکون سے بیٹھے تھے، جبکہ میر ہادی نے خود کے اس علاقے کا سرپنچ ہونے کا اعلان کر ہی دیا تھا تو ان کے بولنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کس سے پوچھ کر اور کس حیثیت سے کیا ہے اس کا نکاح، اور کون ہے وہ؟ زمرد پھر اس کی جانب لپکا، بڑی بغیرت و بے حیا ہے، اور اتنی چلتر کہ ایک سے طلاق لے کر دوسرے کو پھنسا بھی لیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس حرافہ کو۔ زمرد نے اپنے منہ سے بکواس بکی تھی اور چھوٹ کر بختاور کی جانب لپکنے کی کوشش کرنے لگا۔ کنٹرول کرو زمرد، کنٹرول، اپنی سو کالڈ غیرت کو قابو میں رکھو۔ میر ہادی بھی دھاڑتا ہوا اسے بیچ راستے میں روک کر اس کے گریبان کو آیا تھا۔ ویسے تعجب کی بات ہے نا کہ غیرت و حیا کی باتیں کر کون رہا ہے جو خود اپنے بھائی کی بیوی پر ہی غلیظ نگاہیں ڈالتا ہے؟ غلیظ انسان! میرے پاس آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے جس میں لویزہ نے گملہ مار کر تمہارا سر پھوڑ دیا تھا۔ خود چاہے تو گٹر میں منہ مارو۔ ریشم بائی کی بات کر رہا ہوں میں۔ دن رات اس کے پلو میں مدہوش پڑے رہتے ہو، کروڑوں کی کرپشن کر چکے ہو، اور اب جب بہن نے ہر طرح سے جائز طریقے سے اپنا گھر بسایا تو تمہاری نام نہاد غیرت جاگ گئی۔ افسوس ہے تم پر زمرد، ڈوب مرو تم چلو بھر پانی میں۔ اور ان سب باتوں سے انکار کرنے کی کوشش بھی مت کرنا کہ میرے پاس تمہارے سارے کالے کرتوتوں کا ایک ایک ثبوت موجود ہے جو میں ابھی تمہارے منہ پر مار سکتا ہوں، سمجھے؟ یہ کہتے ہوئے میر ہادی نے اسے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ زمین پر کیا پٹخا، وہ تو پورے خاندان کے سامنے جیسے پاتال کی گہرائیوں میں گرا تھا۔ تمام افراد اسے حیرت اور ناگواری سے دیکھ رہے تھے، جبکہ لویزہ تو ابھی اپنی جگہ پر حیرت زدہ کھڑی تھی۔ یہ سب جان کر کے ایک پہاڑ جتنا بوجھ اس کے کندھوں سے سر گیا تھا، اور یہ بات بھی کتنی حیرت انگیز تھی کہ وہ سب جانتا تھا، تو اتنے دنوں سے وہ خواہ مخواہ ہی جلتی کڑتی رہی اور وہ مزے سے تماشے دیکھتا رہا۔ اس نے روٹھے پن میں میر ہادی کو گھورا تھا۔ تبھی لاؤنج میں افرا صاحب داخل ہوا اور آ کر بڑے حق سے بختاور کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میری بیوی ہے چچی امی، اور میں نے نکاح کیا ہے بختاور سے، اور آج رات کی فلائٹ سے ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ افرا صاحب بختاور کا ہاتھ تھامے فرحین کی جانب آئے تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بختاور جو کب سے رو رہی تھی، ماں کی یہ بے رخی دیکھ کر اشکوں میں اس کے روانی آئی تھی۔ میر ہادی نے افرا صاحب کو اشارہ کیا تو وہ بختاور کو زبردستی تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ممتاز بیگم، لویزہ اور اماں سیوں سے ضرور ملی تھی اور اسے ڈھیر ساری نیک تمنائیں اور دعائیں دے کر رخصت کیا۔ وہ جاتے ہوئے بھی روتی رہی تھی، مگر افرا صاحب اور میر ہادی جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ طوفان لازمی اٹھنا تھا، مگر پھر طوفان کے آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور تمام زخم بھی ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ بختاور کے جانے کے 2 دن بعد میر ہادی کو پنچایت کی حیثیت سے ایک شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ ملا تھا، اور پھر اس کے ساتھ لویزہ کو بھی مجبوراً اس شادی میں جانا پڑا۔ فنکشن شادی کا بہت دیر سے اختتام پذیر ہوا تو میر ہادی نے واپسی کی اجازت چاہی، کیونکہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ واپسی پر گاڑی میں گہرے سکوت کو میر ہادی کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ وہ پوچھنے لگا، کیا تم ناراض ہو ابھی تک؟ ہاں ہوں ناراض۔ آپ نے مجھے بختاور کی بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بس یار، تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بتائی۔ اس کے مسکرانے پر وہ غصے سے بولی، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کتنے برے ہیں؟ ارے اتنا بھی برا نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے اس کے شکوہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ لویزہ کے دل کو کچھ ہوا جیسے اس کے لب سل گئے تھے۔ پھر میر ہادی نے اس سے پوچھا، کیا ہماری صلح نہیں ہو سکتی؟ سوچوں گی میں اس بارے میں۔ ابھی وہ کچھ اور ہی بولتی کہ ایک خاص مقام پر سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی گئی تھی اور فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی تو لویزہ ہلکی سی چیخ مار کر ہادی کے بازو سے لپٹ گئی۔ گاڑی نے ہچکولے کھائے اور فائرنگ کرنے والے میر ہادی کی گاڑی ناکارہ کر کے فرار ہو چکے تھے۔ لویزہ اسے گاڑی سے نکلنے نہیں دے رہی تھی، مگر وہ حوصلہ بھی نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ لیزا کام ڈاؤن یار، کچھ نہیں ہوا۔ وہ نرمی سے اسے لیے گاڑی سے نکلا تو گاڑی ناکارہ ہو چکی تھی۔
اس نے حویلی فون کرنے کی کوشش کی مگر ایسا ہوا کہ کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا حویلی والوں کی کارگزاریاں، کوئی بچہ تو تھا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کسی سے رابطہ نہ ہو سکے؟ اوپر سے طوفان کے آثار بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے جلد ہی کچھ سوچنا تھا۔ اندھیری رات تھی، طوفانی رات، اور ہر طرف کھیت، سناٹا اور ہو کا عالم۔ یہ منظر دیکھا تو لویزا ویسے ہی خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دور کھیتوں کے پار ایک چھوٹا سا اکلوتا گھر نظر آیا تھا۔ لیزا، چلو میرے ساتھ۔ میر ہادی اسے لیے تیزی سے اس گھر کی جانب گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر تیسری چوتھی دستک پر لکڑی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میر ہادی نے اپنا تعارف کروایا تو دروازہ کھولنے والی عورت اپنے سرپنچ جی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر نہال ہو گئی۔ پھر انہیں اندر لے جایا گیا۔ چھوٹے سائیں، آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ ارے کچھ نہیں، شادی سے کھانا وانا ہم سب کھا گئے ہیں، بس اب تو آرام کرنا ہے، صبح کو دیں گے خدمت کا موقع، فی الحال ہم آرام کریں گے۔ میر ہادی نے احترام سے کہا تو بندہ بولا، معاف کیجیے گا چھوٹے سائیں، ہم غریب لوگ، اپنے استعمال کے لیے بس 2 کمرے ہیں، ایک میں ماں باپ آرام کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم اور بچے۔ آپ کے شایان شان تو کوئی کمرہ ہوگا نہیں۔ ہاں مگر گودام میں جگہ بنا دیں گے ہم۔ وہ دونوں میاں بیوی شرمندہ ہوئے تو میر ہادی نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، پلیز شرمندہ مت کریں، ہم مینج کر لیں گے، آپ بس ادھر ہی بندوبست کر دیں۔ میر ہادی نے کہا تو کسان نے جلدی سے جیسے تیسے ان کے آرام کا انتظام کیا۔ وہ بہت ملنسار لوگ تھے، کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ آخر سبھی آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے جانے لگے۔ سب سے پہلے لویزا اس گودام میں داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہو کر لویزا نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو خوف سے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کچی مٹی سے لیپا گیا کمرہ جس میں گندم اور چاولوں کی بوریاں رکھی گئی تھی، ہلکا اندھیرا، مٹی کی دیوار میں بنے ایک طاق میں ایک دیا کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے بیچوں بیچ رکھی ایک درمیانے سائز کی چارپائی جس پر چھوٹے سائیں کے اعزاز میں نیا گدا، نیا تکیہ اور نئی چادر ضرور بچھائی گئی تھی۔ لکڑی کا دروازہ اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی کھڑکی جو باہر کے سخت طوفان، آندھی اور بارش کے اثرات کو اندر موجود لوگوں تک روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ آج رات ہی اتنی آندھی اور طوفان تھا اور آج ہی یہ حادثہ ہونا تھا۔ میر ہادی اندر داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگا چکا تھا۔ تیز ہوا سے لکڑی کا دروازہ اور کھڑکی دھڑدھڑا رہے تھے۔ ایک چارپائی دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوا اور لویزا بھی دروازے کے پاس ہی جمی کھڑی تھی۔ پھر میر ہادی نے اسے کہا، آ جاؤ لیٹ جاؤ نا۔ اور آپ کہاں لیٹیں گے؟ لویزا نے رخ پھوڑ کر جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا، میں مینج کر لوں گا۔ اتنے ہی میں ہی سکون سے کہتے اپنی گیلی ویسکوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھی اور ایک بوری پر نیم دراز ہو کر کچی دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ سکون سے چارپائی پر آ کر لیٹ جائے۔ لویزا نے آہستگی سے چارپائی پر لیٹنا چاہا اور چادر اوڑھ لی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور کروٹ پر کروٹ بدلی۔ باہر زور سے بادل گرجا اور بارش کے برسنے میں مزید شدت آئی تو 2 سینوں میں بھی محبت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں طغیانی آ رہی تھی۔ دونوں میں سے چین کسی کو نہیں تھا۔ آپ ادھر چارپائی پر آ جائیں نا، وہاں کیسے لیٹیں گے؟ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی بیزاری طاری کرتے ہوئے کہا تو ہادی نے آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر چلا آیا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ گئی تھی تو میر ہادی بھی آرام سے لیٹ گیا۔ اور اب نیند کس کمبخت کو آنی تھی؟ اپنے پہلو کے قریب سے اٹھتی مہک نے لیزا کو پھر انکمفرٹیبل سا کیا تھا۔ لویزا اس سے دور ہونے کے چکر میں اس کی جانب پشت کر کے بالکل چارپائی کے کنارے سے لگ گئی تھی۔ ریلیکس ہو کر لیٹو یار، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنے پرفسوں ماحول میں اس نے گھمبیر آواز میں لیزا کو کہا تھا تو وہ بولی، کیسے یقین کروں آپ کا؟ تب کیا ہوا تھا آپ کو؟ تب محبت نے بے چین ہو کر رسوا کیا تھا مجھے۔ اگر وہ خطا معاف کر سکتی ہو تو احسان ہوگا اس ناچیز پر۔ میر ہادی نے اپنا جرم قبول کرتے اس سے معافی مانگی۔ اچھا تو اب کیسے صبر آئے گا آپ کو؟ ہاں میری ایلوویرا، 3 سال صبر کیا ہے نا میں نے، صبر کی بھٹی میں تپ کر عشق کا کندن بن چکا ہوں۔ عشق کی راہوں میں اب ثابت قدم پاؤ گی رانا میر ہادی کو، سکون سے لیٹو۔ میر ہادی کی باتوں نے اس کے دل و جان میں ایک ہلچل سی مچائی تھی۔ لیزا نے جھلا کر آنکھیں بند کی مگر زیادہ دیر آنکھیں بند نہیں کر پائی۔ چین چین کی آواز پر اس کی آنکھیں کھلی تھی اور یہ بڑے بڑے چوہوں نے اپنے درشن کروائے تو لویزا کی روح فنا ہوئی تھی۔ ہلکی سی چیخ مار کر جھٹکے سے کروٹ بدل کر اس کے سینے میں اس نے منہ دے دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟
میر ہادی کی جان لبوں پر آئی تھی جب وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہادی، وہ چوہے کدھر، کہاں ہیں؟ وہ بھی حیران سے ذرا سے اٹھ کر لویزا کی جانب سے بورنگ کے پاس دیکھا تو واقعی ایک دو چوہے تھے جو رات کے اندھیرے میں اپنی بلوں سے باہر نکل کر اب دندناتے پھر رہے تھے جیسے یہ ان کے روز کا معمول ہو۔ کچھ نہیں کہتے، یہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میر ہادی نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال دیے تھے۔ مگر ہادی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ان سے، اور مجھے بھی آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے میری جان۔ میر ہادی نے بے بسی کے انتہا سے اپنے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی اب اس کے لیے ایک امتحان بن چکی تھی۔ لویزا خوف کے مارے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جبکہ میر ہادی بھی سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ تبھی ہادی نے کروٹ بدلی تو لویزا تکیے سے لگی۔ میر ہادی کچھ دیر کے لیے اس پر حاوی ہوا تھا۔ ایلو جان، سو جاؤ نا، اب اتنا بھی مت آزماؤ کہ اس دیوانے کی جان ہی نکل جائے۔ وہ بے بسی سے کہتا پیچھے ہٹ کر چارپائی سے اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا جب لویزا نے بے چین ہو کر اس کی کمر کے گرد سختی سے بازو ڈال کر اس کے کشادہ سینے میں پھر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ میر ہادی لویزا کے اس عمل پر بے تحاشا حیران ہوا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے لویزا کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہے لیزا ڈیئر، ڈرو مت یار، جان لوگی کیا میری اب؟ میر ہادی کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب اپنی چن پر ایک ملائم اور نرم و گداز سا لمس محسوس ہوا اسے۔ شدید خوشگوار سی حیرت تھی کیونکہ لویزا نے اس کی چن پر اپنے لب رکھ لیے تھے، اور پھر میر ہادی نے بھی خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اب تو وہ خود اپنے آپ کو بھی روک نہیں سکتا تھا۔ لویزا کو لگا تھا کہ اس نے جیسے کسی سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا تھا، جیسے کسی صحرا میں بھٹکتے کسی پیاسے کو اس نے دریا کا پتہ بتا دیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ اس کی سانسیں الجھا چکا تھا، اور پھر میر ہادی نے خود کو اس میں گم کر دیا۔ پرفسوں لہبوں میں پرفسوں سی خاموشی رہی۔ محبت بے چین ہوئی تھی تو روٹنے والے خود ہی مان گئے تھے۔ ساری رات وقفے وقفے سے بارش برسی تھی، اور یہ برسات، یہ طوفانی رات بھی ان کے ملن کی گواہ بن گئی تھی۔ اور اس بھیگی رات کے اختتام پر وہ دونوں صبح بالکل فریش ہو کر اٹھے تھے۔ حویلی کے رستے پر جاتے ہوئے لویزا نے ہادی سے پوچھا تھا، ہادی، ڈاکٹرز نے زارون کے بارے میں کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ کب ٹھیک ہوگا اور کیسے؟ اور جو اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے کیا اسے ٹھیک ہو جائے گا نا؟ لویزا نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تو میر ہادی سنجیدہ ہو گیا اور بولا، زارون کی 3 ماہ بعد سرجری ہوگی لیزا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ وہ ابھی بہت ویک ہے، ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، پھر بھی رسک ہے، 50% چانسز ہوں گے دونوں طرف کے۔ تو میں نے ڈاکٹرز کو سرجری کے لیے پرمیشن دے دی ہے۔ ابھی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ اسی سرجری کا ایک حصہ ہے۔ شاید زارون کا مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ اور اس سرجری کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے اسے۔ میر ہادی نے کرب آمیز لہجے میں تفصیل بتائی جو کہ لویزا سانس رو کے سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر وہ 50% چانس پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میر ہادی نے اسے تسلی دی اور کہا، اسٹرانگ بنو میری جان، تم تو میری بریو شیرنی ہو نا، پلیز ہمیں اسٹرانگ بننا ہی پڑے گا، تبھی تو یہ سب فیس کر پائیں گے ہم۔ پھر میر ہادی سے کافی دیر تسلی دیتا رہا۔ لیزا ڈیئر، کیا اب ہم چلیں؟ میر ہادی نے اس سے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر کی شروعات کرنے نکل پڑے، یہ جانے بغیر کہ قسمت میں ابھی بھی کچھ اور امتحان دینے لکھے ہیں۔ ابھی ایک اور آزمائش باقی ہے جو ان کی زندگیاں ہلا کر رکھ دے گی۔ ان کی زندگی اور ان کے رشتے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دن کسی انتہائی خوبصورت خواب کی طرح گزرے تھے، جیسے کوئی حسین ترین سپنا ہو جس کے فصوں میں کھو کر ایسا محسوس ہو جسے انسان خود کو جنت نظیر کے نظاروں میں گھومتا پائے۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ کوئی کھٹکا تھا، کوئی خدشہ تھا جو دل و دماغ کو ستاتا تھا، کوئی انہونی ہونے کا ڈر چین نہیں لینے دیتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا غم، فکر، مصیبت اور پریشانی قریب آنے کو ہے۔ 3 ماہ تو پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ ان دونوں نے زارون کے سنگ آئیڈیل دن گزارے تھے، اور آج وہ دن تھا جب زارون کی سرجری ہونی تھی۔ وہ اس لیے لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں آئے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے قابل اور ماہر سرجن ڈاکٹرز زارون کی سرجری کے لیے موجود تھے۔ وہ ہاسپٹل کے روم میں دونوں زارون کے پاس بیٹھے تھے۔ زارون کی ننھی سی جان بھی خوف زدہ تھی۔ ان دونوں نے اپنے حوصلے بڑے بلند کر رکھے تھے کہ جو ان دنوں زارون کے سامنے رونے سے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ زارون نے ان سے پوچھا، بابا جانی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ، بس چھوٹی سی سرجری ہوگی اور پھر میرا بریو بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
میر ہادی اور لویزا نے اسے چٹا چٹ چوم ڈالا تھا، اور اب راناز کا پورا خاندان، ممتاز بیگم، ظفر، اجالا اور آلیان آپریشن تھیٹر کے باہر بڑی بے چینی سے انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے، اور قریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ زارون کی سرجری شروع ہو چکی تھی۔ میر ہادی اور لویزا کی سانس بھی جیسے تھم سی گئی تھی۔ ڈاکٹرز بھی تو آتے جاتے صحیح طرح سے کچھ بتا نہیں رہے تھے، اور کوئی تسلی بخش بات بھی نہ کر رہے تھے۔ لویزا کا دل بڑے برے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ پچھلے 1 دن سے نہ جانے کیوں خواب میں تصور میں خود کو روتا ہوا اور بین کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور نماز میں بھی اسے بس قبرستان ہی دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی رانا میر ہاشم اور رانا میر درابی کندھے جھکائے بے بس سے کھڑے تھے۔ کہاں تھا ان کا وہ غرور جس کے بل بوتے پر وہ دنیا کو اپنے پیروں تلے کچلا کرتے تھے؟ نہ خدا بنے وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالا تر سمجھنے والے، اپنے سے کم حیثیت والوں کو جوتوں تلے روننے والے آج خود بے بسی کی انتہا پر کھڑے تھے کہ اپنی تمام دولت لٹا کر بھی اپنے پوتے کو صحت جیسی نعمت سے نہیں نواز سکتے تھے۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہا کر بھی اپنے پوتے کو نہیں بجا سکتے تھے۔ ہاں، اگر جتنی اپنے سے کم لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر بد دعائیں لی تھی، اتنی ہی دعائیں لی ہوتی تو آج اتنی مشکل میں نہ ہوتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ICU کے باہر کوریڈورز میں ڈاکٹرز اور نرسز کی بھگدڑ سی مچی تھی۔ لویزا نے ہوائیں اڑی رنگت کے ساتھ میر ہادی کو پکارا، ہادی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہی دیر میں ایک ڈاکٹر مایوس سا چہرہ لیے باہر آیا اور بولا، ہم نے بہت کوشش کی مسٹر رانا، لیکن شاید آپ کا بیبی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آیا تھا۔ وی آر ریئلی سوری۔ ڈاکٹر میر ہادی کا کندھا تھپتھپا کر جا چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گرا تھا۔ لویزا بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فرش پر گر چکی تھی، اور پورا کوریڈور آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا، جیسے کوئی قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ ہر طرف بے یقینی تھی، کیونکہ وہ ننھا فرشتہ دنیا کی تکلیف سے آزاد ہو کر اپنے کہے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا تھا۔ آج حویلی میں ایک قیامت سی برپا تھی، اور ہر دل غم سے نڈھال تھا، اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ کچھ لوگوں کا دل دہلا دینے والے رانا لویزا میر ہادی کے بین پوری حویلی کے در و دیوار ہلا رہے تھے۔ کفن میں لپٹا وہ ننھا سا فرشتہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک مہربان سی مسکان لیے سو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر یوں آسودگی چھائی تھی جیسے جنت کی حوریں اسے مختلف چیزوں سے بہلا کر اپنے پاس بلا رہی ہوں۔ لویزا تو اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی اور بول رہی تھی، سارون مائی لٹل پرنس، ماما بہت گندی ہے نا، اپنے پرنس کا خیال نہیں رکھ پائی۔ آئی پرومس اب بہت زیادہ والا خیال رکھے گی، پلیز لوٹ آؤ میری جان، مت جاؤ نا۔ زارون میرا بچہ، میرا شہزادہ، ایک مرتبہ مجھے ماما بولے میرے بچے۔ مردان خانے میں ٹھنڈے فرش پر سر جھکائے نڈھال سا میر ہادی لویزا کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی لہو چھلکا رہی تھی۔ ایک شوہر کے سامنے ایک باپ نے بری طرح شکست کھائی تھی۔ وقت سوکھی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلا تھا۔ اگر اس کا بیٹا اتنی ہی عمر لکھوا کر لایا تھا تو اس وقت میں اس کا باپ اس کے پاس نہیں تھا۔ جب اس کے بچے کو اس کی سخت ضرورت تھی، وہ اسے بلاتا رہا، پکارتا رہا، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس میں کس کا قصور تھا؟ کون اس کا جرمدار تھا؟ وہ شاید یہاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ میر ہادی کا دل کر رہا تھا کہ اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو بھی مٹا ڈالے۔ جنت کی حوریں اس ننھے سے مہمان کو اپنے جھولے میں ڈال کر لے جا چکی تھی۔ جنازہ اٹھا تو بین، آہیں اور سسکیاں یوں گونجی جیسے اسرافیل نے سور پھونک دیا ہو۔ اس ننھے سے پھول کا بوجھ بھی میر ہادی کو یوں محسوس ہوا جیسے اپنے کندھے پر اپنی کل کائنات اٹھا رکھی ہو۔ کاش کہ یہ غم کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر جاتی، مگر یہ پل تو جیسے تھم سے جاتے ہیں اور گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں۔ زارون کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج 3را دن تھا۔ میر ہادی نڈھال سا جھکے کندھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ سے لگی گود میں زارون کی چھوٹی ریسنگ کار لیے فرش پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس کا عجیب سا حلیہ، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، یوں جیسے کوئی جوگن اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھی ہو۔ رو کر تو اب تو اس کی آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی، اس کی رگیں دکھنے لگی تھی غم سے، مگر آنسو اب بھی آ کر نہیں دے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، وارڈروب کھولا اور اس میں سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے۔ لیزا اس خاموشی اور غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگ لیے وہاں سے نکلنے لگا تو تب لیزا کو ہوش آیا۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟
ایک باپ نے ایک شوہر سے شکست کھائی تھی، اسی شوہر کو اب سزا دینے کی باری ہے۔ رانا میر ہادی کا لہجہ اتنا سرد اور روکھا تھا کہ لویزا کا دل جیسے گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ یہ بول کر وہ روکا نہیں بلکہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جا رہا تھا اور لویزا کی زبان جیسے تالو سے چپک چکی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر جیسے درد اور غم سے پتھرا سی گئی تھی۔ وہ چلا جاتا تو لویزا کے تو جینے کا مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ کس کے سہارے اور کس کے آسرے پر وہ جیے گی؟ رانا لویزا میر ہادی نے جتنی محبت اس شخص سے کی تھی، اب اس کے بغیر تو سانس لینا بھی محال تھا۔ اولاد کا غم تو پہلے ہی کلیجہ چیر چکا تھا اور اب وہ اپنے جینے کی وجہ کو بھی پتھر سی بنی خود سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ میر ہادی حویلی سے لمبے لمبے قدم بھرتا باہر نکلا تھا۔ اپنی گاڑی تک آ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے زور سے دروازہ بند کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ وہ آج پھر وہی غلطی دہرانے جا رہا تھا جو آج سے 3 سال پہلے اس نے کی تھی۔ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کرنے کے بجائے، ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے لیے ہر فرض پورا کرنے کے بجائے، اپنی محبت اور اپنے جینے کی وجہ کا سہارا بننے کے بجائے بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر اس وقت چلا تھا جب اس کے اپنوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے افسوس در افسوس ہوا۔ نہیں، اب وہ یہ غلطی ہرگز نہیں دہرائے گا۔ ہر قیمت پر وہ اپنا ہر فرض نبھا کر اپنے پورے خاندان کو سنبھالے گا، اور اسے بھی سنبھالے گا جو پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ ہادی کو اب اس کے زخم پر اپنی احساسات اور جذبات کا مرہم لگانا تھا۔ میر ہادی کو اس کا ٹوٹا بکھرا وجود اپنی باہوں میں بھر کر سمیٹنا تھا، اور اس کے لیے اپنے اندر ہمت جمع کرنے کے لیے وہ یہاں کھڑا اپنے اندر کا غبار باہر نکالتا رہا، اور تبھی افضل حواس باختہ حصہ بھاگا اس کے پاس آیا۔ چھوٹے سائیں، لویزا بیگم کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی چلیں۔ الفاظ تھے کہ کیا، افضل نے اس کے کانوں میں جیسے سور پھونک دی تھی۔ میر ہادی وہیں بیگ پھینک کر اندر کی جانب بھاگ اٹھا تھا۔ اپنے روم میں آیا تو وہ فرش پر ہوش ہوا سے بیگانہ پڑی تھی۔ ممتاز بیگم، اماں سائیں اور گاؤں کی کچھ بوڑھی خواتین اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ وہ بھی دیوانوں کی طرح اس پر آ کر جھکا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ لیزا ویک اپ، اٹھو پلیز، لیزا آنکھیں کھولو، میں کہیں نہیں گیا، دیکھو مجھے۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا، اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے پکار رہا تھا۔ امی، ڈاکٹر کو بلائیں، افضل جلدی کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ فون کر دیا ہے، آتی ہی ہوں گی ڈاکٹر۔ میر ہادی بہو کو بیڈ پر لٹاؤ، جلدی کرو، ممتاز بیگم نے اسے کہا، اور آپ لوگ سب باہر چلیں، ہماری بہو کو آرام کی ضرورت ہے۔ بہت صدمے دیکھے ہیں بچی نے، ممتاز بیگم نے بھرائی آواز میں سب سے کہا، پھر میر ہادی نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اماں سائیں اور ممتاز بیگم خود بھی رو رو کر نڈال ہو چکی تھی اور کافی مرتبہ میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ ابھی ڈاکٹر آئی اور لویزا کے چیک اپ کے لیے اس نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ میر ہادی بھی کمرے کے باہر بری طرح چکر لگا رہا تھا۔ رانا میر ہاشم اور رانا میر درا بھی مردان خانے میں تھے، اور تعزیت کے لیے آنے والوں کا ابھی بھی تانتا بندھا ہوا تھا۔ بختاور بھی 1000 کوششوں کے باوجود امریکہ سے واپس نہیں آ پائی تھی۔ افراز صاحب نے بھی بڑی کوشش کی مگر یہ ممکن نہ ہو پایا تھا۔ میر ہادی اور ممتاز بیگم سبھی بڑی بے چینی سے کمرے کے باہر ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے جب ڈاکٹر کچھ دیر میں کمرے سے باہر آئی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ میری مسز تو ٹھیک ہے نا؟ میر ہادی نے بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر پوچھا، جو کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ پلیز بتائیے، ہماری بہو ٹھیک تو ہے نا؟ کیا منہ میں دہی جما لی ہے آپ نے؟ اماں سائیں تو پہلے سے پریشان تھی، کچھ ڈاکٹر کی خاموشی پر ہول اٹھے تو ڈاکٹر کو بھی بری طرح جھڑک دیا انہوں نے۔ وہ ایکچولی میں اس بات پر الجھ رہی تھی کہ اس غم کے موقع پر آپ لوگوں کو اتنی بڑی خوشی کے موقع پر مبارکباد دوں کہ نہیں۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کی بات پر میر ہادی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایکچولی شی از اباؤٹ 3 months پریگننٹ، مگر وہ بہت ویک ہیں اور مینٹلی اپسیٹ بھی ہیں۔ میں نے میڈیسن دے دی ہے اور انجیکشن بھی لگا دی ہے، مگر آپ کو مشورہ دوں گی کہ ان کا چیک اپ جلد از جلد کروایا جائے۔ ڈاکٹر کی بات اتنے غم، صدمے اور حبس اور گھٹن زدہ ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی تھی۔ میر ہادی کی آنکھیں بے اختیار ہی تشکر کے احساس سے نم ہوئی تھی، اور اب بس اسے اپنی متاع حیات کو سنبھالنا تھا۔ تبھی وہ اندر روم میں چلا آیا۔ ممتاز بیگم اور اماں سائیں نے ہی ڈاکٹر کو رخصت کیا تھا۔ رات ڈنر کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی در و دیوار پر لگی ان پکچرز کو گھوری جا رہی تھی جو ان کے ایک ایک قیمتی پل کی یادیں تھیں۔ میر ہادی جو ابھی ایک بے حد ضروری کام نمٹا کر باہر سے واپس آیا تھا، اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور پوچھا، لیزا ڈیئر، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ ہادی، یہ کب کی پکچرز ہیں؟
لویزا نے پوچھا تو میر ہادی چونک اٹھا اور بولا یہ تو ہمارے نکاح کے اگلے دن کی ہیں۔ وہ بس اتنا ہی بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ پیدائش کے بعد زارون کو لے کر سب سے پہلے وہ میر لاج ہی تو آئی تھی، اور اس گھر کے بھی کونے کونے سے اس کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ لویزا کو اپنا دم گھٹتا سا محسوس ہوا تو وہ بولی، تو میر ہادی نے کہا چلو نا آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے میر ہادی، مجھے بابا والے گھر جانا ہے، شاید وہاں کچھ سکون مل جائے مجھے۔ ہادی، میرے وجہ سے آپ نے خود کو سزا دی اور زارون سے بھی دور ہو گئے تھے، اب میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں آپ سے دور ہو کر، کیونکہ میرا دم گھٹ جائے گا میر ہادی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو میر ہادی شاکڈ اسٹیٹ میں اسے دیکھے گیا۔ اس کی بات ماننا بے حد ضروری تھا۔ اوکے، میں لے جاتا ہوں بابا کے گھر، پر میرے ساتھ پرومس کرو کہ وہاں ممتاز آنٹی کے ساتھ رہو گی تم، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو گی، پرومس؟ میر ہادی نے اسے سینے سے لگایا اور اسے وعدہ لینا چاہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت میر ہادی تھوڑی سی تیاری کر کے اسے لیے نکلا اور ظفر کو فون کر دیا کہ ممتاز بیگم کو اقبال صاحب والے گھر چھوڑ جائیں۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو لویزا ممتاز بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میر ہادی نے زبردستی اسے چند والے کھانے کھلائے جو کہ اس نے بمشکل ہی کھائے تھے۔ تبھی وہ پھر سے ضد کرنے لگی کہ میر ہادی واپس چلا جائے، تو میر ہادی ممتاز بیگم کو بول کر کے اس کا کافی سارا خیال رکھے، نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی کے احساس سے چور ہو کر وہ وہاں سے واپس چلا آیا۔ آج دوسرا دن تھا اسے لویزا کو ممتاز بیگم کے پاس اس کے بابا کے گھر چھوڑے ہوئے، مگر اس شام جو اسے وہاں کی رپورٹ ملی تو میر ہادی کا دماغ گھمانے کو کافی تھی۔ جب اسے ممتاز بیگم کا فون آیا، جی آنٹی خیریت، لویزا ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں بیٹا، وہ تو بالکل ٹھیک نہیں، نہ وہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے، تم نے اسے یہ اسپیس دے کر اچھا نہیں کیا، وہ تو بالکل اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ اجالا بھی آئی تھی اور بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے اور میڈیسن لے لے، مگر وہ ساری کوششیں بیکار گئی ہیں کیونکہ وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہی۔ اب تم ہی ہو جو کچھ محبت سے اور کچھ ڈانٹ کر اسے سیدھا کر سکتے ہو اور زندگی کی جانب لا سکتے ہو، نہیں تو اس نے تو خود کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ اطلاع دے کر ممتاز بیگم رو پڑی تھی اور میر ہادی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ فکر مت کریے، میں آ رہا ہوں، کرتا ہوں اس کا مزاج درست۔ یہ کہہ کر میر ہادی نے فون رکھا اور فوراً گاڑی لے کر نکل پڑا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے جب اس کی گاڑی لویزا کے بابا کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ جھٹکے سے اتر کر باہر آیا اور دروازہ نوک کیا۔ ممتاز بیگم نے دروازہ کھولا تو وہ سیدھا اندر گیا اور پوچھا، کدھر ہے وہ آنٹی؟ وہ اپنے کمرے میں ہے بیٹا، بس سارا دن یوں ہی اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو۔ آپ فکر مت کریں، بس کچھ دن میں وہ پہلی جیسی ہو جائے گی، یہ اب میری ذمہ داری ہے اور اب مجھے اپنی تمام ذمہ داریاں اچھے سے نبھانا آ چکی ہیں۔ آپ کھانا ٹرے میں لگا کے دیں۔ میر ہادی ہی اب اپنے طریقے سے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ میر ہادی نے سکون سے کہا تو ممتاز بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہو بچے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کی گود پھر سے اولاد جیسی نعمت سے بھر دے۔ وہی بول کر کچن کی جانب چلی گئی۔ بند گھر جیسے اوندا پڑا ہوا تھا۔ کتنی مشکل سے ممتاز بیگم نے اسے پھر سے رہنے کے قابل بنایا تھا، صرف اور صرف اس پگلی لڑکی کی خواہش کے احترام میں کہ وہ اپنے بابا کے گھر رہنا چاہتی تھی۔ میر ہادی لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ ممتاز بیگم کھانے کی ٹرے بنا کر آئیں اور میر ہادی کو ٹرے تھما دی۔ وہ ٹرے لیے آہستگی سے روم میں داخل ہوا۔ وہ بھی واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی تھی اور اس کا دھیان جانے کدھر تھا کہ میر ہادی کی موجودگی تک سے بے خبر تھی۔ میر ہادی بڑے غور سے اسے دیکھے گیا۔ وہ سکون سے بیڈ کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا اور کیا تھا اس کی قسمت میں، کبھی وصل کی پر لطف گھڑیاں اور کبھی ہجر کا عذاب۔ کبھی میر ہادی نے اسے خود سے دور کر دیا اور کبھی اس نے میر ہادی کو خود سے دور کر دیا، مگر پھر بھی رانا میر ہادی کا دل تھا جس میں روشن اس کی محبت کے جلتے دیے کبھی بجھ نہ پائے تھے۔ وہ بال سلجادی اچانک پیچھے مڑی جب اس کی نظر سامنے اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ کتنی محبت کی تھی اس شخص سے، جان و روح میں بسایا تھا اسے۔ اس کی ہر غلطی کے باوجود جب اس نے اپنی ہر غلطی کا کفارہ ادا کیا تو لویزا اسے رگو جاں میں بساتی چلی گئی، اس کو اپنی ہر آتی جاتی سانس میں، اپنی ہر دھڑکن میں بساتی چلی گئی۔ وہ شاید اتنا اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا کہ اسے اکثر تصور میں اسے اپنے پاس محسوس ہوتا تھا۔ اب بھی لویزا کو لگا تھا کہ شاید وہ خود یہاں موجود نہیں بلکہ وہ تصور ہے اس کا، کہ دل کی دھڑکنوں سے نکل کر وہ اس کے سامنے بڑی شان سے بیٹھا ہے۔ لویزا کافی دیر سے ایک جگہ پر کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی، تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے چلتا اس کے بے حد قریب آیا تو لویزا نے ایک لمبی سی سانس کھینچ کر اس شخص کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دل فریب مہک اپنی روح میں اتاری تھی۔
میر ہادی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی پچھلی گردن کے گرد لپیٹ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بہت قریب اور اپنے روبرو کیا. وٹ دا ہیل رانا لویزا میر ہادی، چاہتی کیا ہو تم آخر؟ ہاں، میرے پہلے بیبی کا تو خیال رکھ نہیں پائی، اب کیا اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ اس کے الفاظ تھے کہ نشتر جن سے اس شخص نے جان بوجھ کر اس کے زخم وجود کو ایک مرتبہ پھر سے ادھیڑا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر بکواس کر رہا ہوں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہی؟ ہاں. میر ہادی نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا تو اسے کی سینے میں منہ دے کر پھوٹ کر رو پڑی. ہادی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، میں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی. تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو تب ثابت ہوگا جب تم میرے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی. میر ہادی نے یہ کہہ کر اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور ٹرے سامنے رکھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلاتا رہا، جنہیں وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکائے کھاتی رہی. واقعی ہادی نے اسے سپیس دے کر غلطی کی تھی. تھوڑا مان، تھوڑی دھونس، تھوڑا غصہ اور ڈھیر ساری محبت اس کا علاج تھی، اور اب تو اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا. وہ کھانا کھا چکی تو میر ہادی نے اسے میڈیسن دی اور پھر میڈیسن دے کر اسے کافی دیر باتیں کرتا رہا. پھر میر ہادی نے اسے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے بولا اور خود بھی نماز ادا کر کے چلایا. لویزا کو واقعی بے تحاشا سکون ملا تھا. پھر وہ تینوں ممتاز بیگم کے پاس بیٹھے رہے. ظفر اور اس کی بیگم اور بچے بھی چلے آئے تھے تو کافی رونق ہو گئی تھی. لیٹ نائٹ تک وہ باتیں کرتے رہے. بچوں کی شرارتیں اور ایک ہنگامہ سا برتا تھا. لویزا کافی دنوں کے بعد مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میر ہادی کو بھی سکون ملا تھا. وہ حویلی والوں سے مل کر اسے لیے پھر سے ایبٹ آباد آیا ہوا تھا. اب وہ اپنا ہر فرض نبھا رہا تھا اور ہر ذمہ داری پوری کر رہا تھا. ایبٹ آباد کے خوشگوار ماحول، میر ہادی کی محبت، توجہ اور کیئر نے اس کی طبیعت پر مثبت اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے تھے. وہ اب پھر سے مسکرانے لگی تھی اور زندگی کی جانب لوٹنے لگی تھی. کچھ اپنے وجود میں پلنے والے دو اور وجودوں کا احساس اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا گیا تھا. وہ ایبٹ آباد میں تقریباً 2 ماہ رہے اور یہ دن کافی خوشگوار ماحول میں گزرے. پھر اسے لیے حویلی لوٹا تھا جہاں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا. سبھی نے وہاں اس کا بے تحاشا خیال رکھا تھا. میر ہادی کی محبت اور کیئر نے اسے کسی حد تک پچھلا غم بھلانے میں کافی مدد کی تھی. اور وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے. بالآخر ڈلیوری کے دن بھی قریب آ چکے تھے جب ایک مرتبہ پھر حویلی میں رونقیں اور بہاریں اتر آئی تھیں. لویزا کا لاسٹ منتھ تھا اور آپریشن کی ڈیٹ قریب ہی تھی. وہ سبھی کے سب لاؤنج میں تھے جب اسے تھکاوٹ سی محسوس ہوئی. وہ آہستگی سے بول کر اٹھی، میں اب آرام کروں گی. وہ یہ کہہ کر قدم اٹھاتی وہاں سے اپنے روم کی جانب گئی تھی، مگر وہ نہیں دیکھ پائی تھی جب کارپیٹ میں اس کا پاؤں الجھا اور وہ گر پڑی. تبھی اس کی دل دوست چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی تھی اور حویلی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی. مردان خانے سے میر ہادی، آلیان، ظفر اور میر دراب اور میر ہاشم بھی اندر چلے آئے تھے اور لویزا کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. ایک مرتبہ پھر زندگی میں وہ موڑ آیا تھا جب اسے اپنی اولاد اور اپنی بیوی میں سے کسی ایک کو چننا تھا. ڈاکٹر پیپر لیوس کے سامنے کھڑا تھا. مسٹر رانا، پلیز جلدی فیصلہ کریں. بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے اور آپ کو بیبیز اور اپنی وائف میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا. بیبیز 2 بیٹے ہیں آپ کے. ڈاکٹر نے یہ بھی بتانا ضروری سمجھا تھا. میر ہادی نے زخمی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا تو تبھی اندر سے نرس بھی بھاگتی آئی. ڈاکٹر، پیشنٹ بہت پینک کر رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے ملنا چاہتی ہے. سسٹر نے یہ کہا تو ڈاکٹر چونک اٹھا اور میر ہادی کو سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی. وہ آپریشن تھیٹر میں آیا تو لویزا کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے قریب بلایا. لیزا میری جان. اسے دیکھ کر لویزا نے دوسرے ہاتھ سے اپنا آکسیجن ماسک اتار دیا تھا. ہادی، آپ کو میری قسم، آپ بچوں کو بچائیں گے. اس کی بات سمجھ کر میر ہادی کی روح کانپ اٹھی تھی. شٹ اپ میر رانا لویزا، جسٹ شٹ اپ اور میری بات غور سے سنو. اگر خدا نہ کرے یہ موقع زندگی میں سینکڑوں مرتبہ بھی آئے تو میں ہر مرتبہ صرف تمہیں چنوں گا. تم ہو تو میں ہوں اور تمہارے ہونے سے میرا وجود ہے. ایک پل بھی نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر. سنا تم نے؟ میں سائن کر چکا ہوں. رانا میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما اور نم آنکھیں لیے ICU سے باہر آ گیا. رانا میر دراب اور میر ہاشم کب سے سجدے میں گرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. اب تو 1 سال ہونے کا تھا. انہوں نے اپنا مال و دولت کافی زیادہ مقدار میں حقداروں میں بانٹ دیا تھا کہ جانے کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جانے کون سا حقدار کو دیا کام آ جائے، جانے دکھی دل سے نکلنے والی کون سی دعا ان کے کام آ جائے. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے اور ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی انہوں نے. اللہ کے کرم سے ماں اور بچے تینوں محفوظ تھے. رانا میر ہادی، میر ہاشم اور میر دراب تینوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. 4 سال بعد
سبھی کلیپنگ کر کے ان دونوں بھائیوں ارحم اور ارحام کو ہیپی برتھ ڈے وش کر رہے تھے۔ حویلی میں خوشیوں اور پر مسرت رونق کی جیسے بارات اتر آئی تھی اور ایک جشن کا سما تھا۔ امریکہ سے بخت اور افراسیاب بھی تقریب میں شامل ہونے کو آئے تھے، جن کی گود میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ اجالا، آلیان، ممتاز بیگم اور ظفر کی ساری فیملی، سبھی کے چہرے خوشیوں سے کھلے ہوئے تھے۔ تبھی رانا میر ہادی اپنی 2 سال کی ننھی پری کو اٹھائے ہوئے لویزا کے قریب آیا تھا۔ میری جان یہ رو رہی ہے، بالکل اپنی ممی پر گئی ہے، کڑوی جونیئر ایلویرا کہیں کی۔ میر ہادی نے موروش کو چٹا چٹ چومتے ہوئے لویزا کی گود میں تھمایا تھا، جو بالکل اپنی ماما کی کاربن کاپی تھی۔ ہاں تو وہ دیکھیں کڑوے کریلے آپ کے کیا حشر کر کے گئے کیک کا، آپ کی آفتوں نے سب بچوں کے منہ بگاڑ دیے ہیں۔ وہ بھی منہ بنا کر بولی تو میر ہادی لاؤنج کا حشر دیکھ کر کہہ لا کر ہنس پڑا تھا۔ حویلی میں خزانوں کے منہ ہر ضرورت مند خاص و عام کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ یہاں سے جتنا ضرورت مندوں کو نوازا جاتا تھا، مال و زر میں اتنی ہی برکت پیدا ہوتی جاتی تھی۔ میر ہادی نے تمام غیر قانونی کام بند کروا دی تھے اور حویلی میں صرف رزق حلال کی ہی برکت تھی۔ اگلے دن وہ سارے بچوں کو لے کر کھیتوں میں گھومنے چلے گئے تھے۔ ان سب نے وہاں بہت زیادہ انجوائے کیا اور پھر حویلی واپس آ گئے۔ سارے بچے حویلی کے لاؤنج میں کھیل رہے تھے، جبکہ مروش لویزا کی گود سے اتر کر اب چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل کر میر ہادی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ چھوٹی سی مرچی نے ماما کے بجائے سب سے پہلے بابا کہا تھا تو میر ہادی کا تو نہال ہو گیا تھا خوشی سے، جبکہ لویزا کافی جیلس ہوئی تھی۔ ماما، ارحم اور ارحام دونوں آ کے لویزا کے گلے سے لپٹے ہوئے تھے۔ میر ہادی اپنی پرنسس کو اٹھائے مسکراتا ان کے قریب چلا آیا تھا۔ پاس ہی سبھی بیٹھے تھے۔ رانا میر دراب، میر ہاشم، اماں سائیں اور ممتاز بیگم بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور حویلی کے در و دیوار سے شادمانی چھلک رہی تھی۔ کسی بات پر میر ہادی نے لویزا کے بھی ماتھے پر لب رکھ کر اسے چھیڑا تھا تو آس پاس جیسے زندگی بھی مسکرا اٹھی تھی۔